السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر۔ میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ روزانہ کی طرح پروگرام میں آج بھی شامل کریں گے ٹاپ سٹوری۔ سب سے پہلے آپ کو جو پروگرام میں پہلی سٹوری ہم شامل کریں گے، وفاقی دارالحکومت میں موسلا دھار بارش نے تمام تر اداروں کی قلعیں کھول دی ہیں۔ یقینی طور پر راولپنڈی میں رات گئے ہونے والی مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور متعدد گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ اس حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیلی طور پر بارش کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں ابھی کیا سچویشن ہے۔ اس حوالے سے پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے۔ جی، دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے سپریم کورٹ کے حکم پر الدین پارک پب اینڈ کو مسمار کیا گیا، لیکن اس کے بعد کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ وہاں سے کس طرح اب وہاں سے سامان اٹھا کر لوگ جا رہے ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس اس لیے بھی ہے کہ چوری اور ڈکیتی میں وہاں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ 52 ایکڑ یہ زمین کس طرح لیز کی گئی تھی، کون کون لوگ ملوث رہے۔ یوں تو پوری کراچی میں ہی ہم بات کرتے ہیں کہ جی چائنا کٹنگ کی گئی ہے، گوٹھوں پر بھی اور عام زمینوں پر بھی، پارکس پر بھی، میدانوں پر بھی۔ اس میں انوالو کون ہے، سدباب کس طرح ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل، جبکہ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے کراچی میں یقینی طور پر وزیر اطلاع سندھ سید ناصر حسین شاہ کی جانب سے بھی آج بیان دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں کرونا پر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب کیا جائے، اور ڈاکٹرز کی جانب سے بھی 2 ہفتے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، کیونکہ کرونا کی ڈیلٹا ویریئنٹس کی جو شرح ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہسپتالوں کی جو بیڈز ہیں کرونا وارڈز کے بالخصوص وہ بھر چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر احتیاط نہ برتی تو پڑوسی ملک بھارت والی یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں متعدد فیصلے ہوئے تھے، جس حوالے سے جس کے پر ہم نے آپ کو تفصیلی طور پر بتایا بھی تھا، لیکن اب سندھ حکومت جس طریقے سے شرح بڑھ رہی ہے کرونا کیسز کی اور عوام کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مزید پابندیاں عائد کی جائیں اور مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جایا جائے۔ بالکل، اس پر خاص طور پر محکمہ صحت نے کراچی میں 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز بھی دی ہے، اور سندھ حکومت وفاق سے کراچی آنے والی فلائٹس اور ٹرین کی بھی بند کرنے کی درخواست کہا جا رہا ہے کرے گی، کیونکہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ کرونا لاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی، جبکہ کرنگی اور کیماڑی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا، اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایس او پیز پر کتنا لوگ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بالخصوص ناصر حسین شاہ صاحب نے جو آج بیان دیا کرونا کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا جی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے۔ انہوں نے جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی والوں سے بھی گزارش کی ہے کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، ویسے تو پوری دنیا کا، لیکن پاکستان میں پوری قوم کا یہ مسئلہ ہے، اسے مل کر ہی ہمیں نمٹنا ہوگا۔ این سی او سی جو فیصلے کر رہی ہے وہ قوم کے مفاد میں ہے اور ہم بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، تو لہذا اس پر کم از کم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، اور اس حوالے سے ویکسینیشن کے عمل کو بھی تیز کیا جائے گا، اور ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس پر باقاعدہ طور پر کرونا ٹاسک فورس اجلاس میں کمیٹی تشکیل، اس میں ناصر حسین شاہ، مرتضی وہاب اور اویس قادر شاہ کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو شہر کے ریل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی گفتگو کریں، تاکہ اس حوالے سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ ہو سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی جب کبھی سندھ حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں تو یقینی طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی تحفظات سامنے آتے ہیں، اور بالخصوص جو شہر کے ریل اسٹیک ہولڈر ہیں تاجر برادری، ان کی جانب سے شدید تحفظات سامنے آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ بالکل اب برباد ہو چکا ہے، ہم سڑکوں پر آ چکے ہیں، ہم اپنے ملازمین کو ملازمتوں سے برطرف نہیں کریں، لیکن ہم تنخواہیں ان کو کب تک دیں گے؟ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، کرونا وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سندھ حکومت نے گزشتہ لہروں میں بھی اقدامات کیے تھے تو کافی حد تک کرونا کی کیسز پر انہوں نے قابو پا لیا تھا، لیکن ہم ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں اب جب ویکسینیشن کے عمل کو بھی باقاعدہ طور پر تیز کرنے کے لیے اقدامات کر دی گئے، عوام کی جانب سے اس طریقے سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا کہ ویکسینیشن وہ لگوائیں، تو اس حوالے سے ایکسپو سینٹر میں بھی کرونا ویکسینیشن کی 24 گھنٹے بلا تعطل جو ہے وہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اس طریقے سے شہریوں کو ٹرن اوور نہیں، جبکہ این سی او سی نے بھی آج اعداد و شمار جاری کیے، جس میں کہنا تھا کہ کافی حد تک اگر پورے ملک کے اعداد و شمار ہم دیکھیں تو لوگ ویکسینیشن کی طرف آ رہے ہیں، لیکن سندھ میں عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک سندھ میں عوام ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ویکسینیشن نہیں کرائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی چلے جائیں۔ اس حوالے سے گزشتہ روز کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ جمعے کے روز دوبارہ جائزہ اجلاس ہوگا، جس میں تمام وزراء اور سندھ کابینہ بیٹھے گی اور اس حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہوں گے۔ اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے، شرح میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ نرمی برتی جائے، لیکن اگر نہیں شرح مسلسل مزید بڑی، جو کہ آج بھی 25% سے زائد جو کہ ایک بلند ترین سطح بتائی جا رہی ہے، اگر یہ بڑھتی چلی گئی تو پھر ہو سکتا ہے
کہ سخت فیصلے اور مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جایا جائے. جی اس سٹوری پر ہم آخر میں بات کریں گے. کرونا کے حوالے سے ارسلان جو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو. اب شرح جو ہے 30% تک پہنچ چکی ہے. جبکہ سب سے پہلی آج کی سٹوری اسلام آباد کے حوالے سے. جی اسلام آباد میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں, پانی گھروں میں داخل ہو گیا, ماں اور ایک بچہ جاں بحق ہو گئے. بیسمنٹ میں تھے یہ لوگ اور پانی بھر گیا. صبح 6 بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں, سیکٹر E11 میں, اور E11 سیکٹر اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں جی, جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے, جہاں طوفانی بارش ہوئی ہے, جہاں پر ماں بچہ جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں گھروں میں پانی داخل ہو گیا. صبح 6 بجے کا واقعہ ہے, جبکہ انتظامیہ حرکت میں آئی ہے 8:30 بجے کے لگ بھگ. اور مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام اداروں سے رابطے کی کوشش کی, اور لیکن پھر جس طرح ہوتا ہے کہ سیلابی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی. گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں آپ فوٹیج میں کس طرح بہہ رہی ہیں پانی میں. لگتا ہے کہ کوئی دریا یا چھوٹے موٹے دریا اور ندی کا منظر پیش کر رہا تھا اسلام آباد. اور کیونکہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر ظاہر بارش ہوئی اور پورے اسلام آباد کو جلتھل کر دیا, نیچے پانی آتا ہے. نکاسی کا اچھا انتظام نہیں تھا. انتظام کیوں نہیں تھا اس پر ہم بات کریں گے, کیونکہ سوسائٹیز جو وہاں بنائی گئی ہیں ان کی بھی چائنا کٹنگ کی گئی ہے. اور بالخصوص ایک نالہ ہے جس سے یہ پانی جو جایا کرتا تھا, اس پر جناب چھت ڈال کر وہاں مارکیٹس بنا دی گئی ہیں, پلازا بنا دی گئے ہیں, جس کی وجہ سے نکاسی کا جو نظام ہے متاثر ہوا اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا, جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں پانی بھر گیا ایک گھر میں. اور جہاں ایک خاتون اور بچہ تھے وہاں پر, جس کو بچانے کی سر دھڑ کی انہوں نے کوشش کی, ماں نے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. انتظامیہ حرکت میں آئی کوئی 8:30 بجے کے لگ بھگ, اور اس کے بعد کنٹرول کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نالہ لئی جو ہے اسلام آباد میں, اس میں طغیانی ہے اور لگ بھگ 21 فٹ تک پانی کی سطح بلند ہو گئی تھی وہاں. اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ کم ہوئی ہے وہاں پر سطح. اس پر ہم بات کریں گی, سینئر اینکر پرسن صحافی عاصم رضا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید عاصم رضا, آپ کو پروگرام میں کہیں گے. اور بارش کی تو عاصم رضا مزید اسلام آباد میں جو آج طوفانی بارش ہوئی ہے اور ایک ماں اور ایک بچہ جاں بحق ہوئے ہیں, گھروں میں پانی داخل ہو گیا بالخصوص سیکٹر E11 میں. اچھا کیا کہیں گے آپ, سیکٹر E11 کیوں ڈوبا اسلام آباد میں؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہاں چائنا کٹنگ بھی ہوئی ہے اور نالے پر پلازا بنا دیے گئے ہیں, یہی وجہ ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں, اسلام آباد میں جس طرح باقی اوور آل اسلام آباد کی بات کی جائے تو آپ کی کشمیر ہائی وے بھی ڈوبی. اس کے علاوہ جو آپ کے ڈپریشن والے ایریاز ہیں, کیونکہ اسلام آباد ایک ہلی ایریا ہے اور بہت سارے ڈپریشنز ہیں, تو جب بھی آپ پانی کا جو راستہ ہے اس کو روکیں گے, پانی اپنا راستہ ہمیشہ نہیں بھولتا, پانی اسی راستے پہ واپس آتا ہے اور اس کے راستے میں جو چیز حائل رکاوٹ ہوتی ہے اس کو وہ بہا لے جاتا ہے. یہی ہوا ہے E11 سیکٹر, جو کہ نیا ڈیولپ اسلام آباد کا سیکٹر ہے, اور اس کے بھی جو سببز کے ایریاز جو کارنر ایج تھے, جہاں پہ انہوں نے شاملات کی زمین اس کو کہا جاتا ہے, جس کا نام آپ چائنا کٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ فلنگ کر کے اس رین واٹر جو ایک ڈرینیج سسٹم نیچرل بنا ہوا تھا اس کو فل کر کے وہاں پر اپارٹمنٹس بنائے گئے, وہاں پہ پارکنگز بنی, لوگوں کے گھر بنے. تو پانی میں تو جب ڈپریشن میں جانا ہے تو وہ جو راستے میں چیز آئے گی اس کو وہ لے کے بہ جائے گا. یہ ٹاؤن پلاننگ کا فقدان اور CDA کی مد میں اگر دیکھا جائے کیوں پرمیشن دی گئی, اور بہت سارے میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں, I-12 وغیرہ میں جو گورنمنٹ کے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں جن کو ہم فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ امپلائیز کے اس کی مد میں دیکھتے ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بھی اسکینڈل آ چکا ہے کہ بہت سارے ڈپریشن ایریاز کو فل کر کے ان کو بنایا گیا ہے. تو اسی چیز کی روک تھام کے لیے پروگرامز کیے گئے. ہم لوگوں نے پروگرامز بھی کیے کہ 2001 والی سچویشن ریپیٹ نہ ہو جائے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں نکاسی کے راستے کو روک کر جب چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر CDA مکمل طور پر ذمہ دار ہے کہ انہوں نے ان کو پرمیشن کیوں دی. دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں 2001 کی سچویشن کی, تو وہاں پر آپ کے جو 2 ڈیمز ہیں اسلام آباد میں, اسپل ویز جب کھلتے ہیں, جب اوور فلو ہوتے ہیں وہ, تو اس میں سنگلی ڈیم اور اول ڈیم جب آپ کے جو نالا کورنگ ہے یا پھر آپ کے دریائے سوا میں جاتا ہے, جہاں پہ سارے نالے گرتے ہیں, نالا لئی بھی گرتا ہے, تو یہ پانی ریورس ہو گیا تھا. اور ابھی بھی یہ ریورس ہو کے پانی اچھا اس میں تو راول ڈیم کے جو سپیل وے کھول دیے گئے ہیں. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا عاصم, کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سوسائٹیز کی چائنا کٹنگ ہو گئی, اہل علاقہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, آپ ظاہر موجود ہیں, تمام چیزوں کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے. اچھا یہ وہاں بالخصوص نالہ لئی جو ہے جس کے حوالے سے کام شروع ہوا تھا, لیکن 26 ارب کا یہ منصوبہ تھا اور 90 ارب تک پہنچ گیا ہے, اس پر بھی کہا جا رہا ہے جی پانی 21 فٹ بلندی تقریباً ہو گئی ہے اس کی, مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی ہے, تو پھر تو بڑا نقصان ہوگا اگر یہی حال رہا تو. دیکھیں جو نالا لئی ہے وہ راولپنڈی سے شروع ہوتا ہے. جب آپ ایک IGP روڈ کراس کرتے ہیں تو روڈ کی ایک طرف پنڈی شروع ہوتا ہے اور ایک طرف اسلام آباد ہے, تو وہاں سے وہ نالا لئی شروع ہو جاتا ہے. دوسرا اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو اسلام آباد کے سارے نالے ہیں, جو ہر سیکٹر میں سے کم از کم 2 نالے جو کہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے اور پورے اسلام آباد کا پانی اس میں گرتا ہے, وہ جا کر نالا لئی میں شامل ہوتا ہے, جو کہ آگے فردر میں بات کروں تو دریائے سما میں گرتا ہے.
تو اب راولپنڈی کی سچویشن یہ ہے کہ جب 2001 کے سیلاب کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا اور اس کے پروگرامز کیے، اس کو ہم نے جج کیا، وہاں پہ الارمنگ سسٹمز بہت اچھے لگا دیے گئے ہیں، فلڈ کنٹرول اتھارٹی وہاں پہ موجود ہے، راولپنڈی کی جو انتظامیہ ہے، آرمی اور فوج ہر سال طلب کی جاتی ہے جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے، 21 فٹ اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ اور کل کا جو ریلا گزرا بارش کا، اگر دوبارہ 300 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی، کیونکہ 2001 میں 400 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، آج بھی کچھ علاقوں میں آصف سنا ہے بڑھ رہا تھا کہ 328 ملی میٹر بھی کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، تو وہ پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پنڈی کے یہ تمام ایریاز جتنے بھی ہیں جو نانا لائی جس میں سے کراس کرتا ہے، ندیم کالونی ہے، گوال منڈی ہے اور دیگر خیابان کا ایریا ہے، وہ سارے ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ لوگوں نے لبے نالا جسے کہتے ہیں، جب اس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ شور مچاتے ہیں کہ ہماری املاک کیوں توڑی جا رہی ہیں، یا اس کو چوڑا کرنے یہ کی بات بتائیے گا کی کہ جاتی ہے۔ 330 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے علی نے بھی حوالہ دیا نانا لائی کا کہ وہاں پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور قریبی علاقے جو ہیں ان میں طغیانی اور پھر وہ نشیبی اب مطلب آتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی اے کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر تقریباً 95% سڑکیں اور جو علاقے ہیں ان کو کلیئر کر دی گئے پانی سے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دوسری جانب راول ڈیم میں پانی کی سطح 49.50 فٹ تک پہنچ چکی ہے اور سپیئر وال بھی کھول دیے گئے ہیں، مزید بارشیں بھی متوقع ہیں۔ سر، تو کیا کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی، کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی محکمہ موسمیات کی طرف سے؟ جی بالکل، کوئی ایسی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی تھی۔ آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے ہم لوگ اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 70% سے زائد بارشیں ہوں گی۔ 70% ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ مانسون کے اندر اگر آ جائے۔ ہم گزشتہ 10-15 سال سے اس کو فوکس کرتے آ رہے ہیں، 2000 کے بعد سے ہر دفعہ جب مانسون آتا ہے اس کے اوپر پروگرامز کیے، لیکن اس مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو رین ایمرجنسی اس طرح نافذ نہیں کی گئی تھی، اور جیسے ہی یہ حالات کل اسلام آباد میں یا پنڈی میں نظر آئے اس کے بعد جا کے رین ایمرجنسی کو انہوں نے نافذ کیا ہے، جس میں لوکل ایڈمنسٹریشن چاہے وہ راولپنڈی کی ہے، چاہے اسلام آباد کی ہے، چاہے اس میں نیوی اور آرمی کے لوگوں کو ڈالا گیا، لیکن اس کے اوپر کوئی حکمت عملی ہمیں ایسی نظر نہیں آتی۔ آپ کے بہت سارے یہ میں چاہ رہا تھا شروع میں، جس طرح میں نے کہا آپ سے، ظاہر آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ وہاں ایک خاتون اور ایک بچہ جو جہاں بھاگ ہوا ہے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ وہاں یہ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی بہت زیادہ سی ڈی اے والوں کو بھی، پولیس والوں کو بھی، 1122 کو بھی فون وغیرہ کیے گئے۔ یہ 6 بجے کا واقعہ ہے لیکن یہ لوگ انتظامیہ حرکت میں آئی ہے 8:30 بجے۔ تو کیا یہی رویہ ہوتا ہے ہر بارشوں میں انتظامیہ کا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں بار بار 2001 کو کیوں ریکال کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے وہ فیس کیا ہے، ہمارے اوپر وہ گزر چکا ہے۔ اس میں تو آدھا اسلام آباد ڈوب گیا تھا اور پنڈی آدھا ڈوب گیا تھا، اور اس میں تقریباً 20 سے 25 لوگ جو تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کے بعد ایک احتیاطی تدابیر کے لیے سول ڈیفنس یا پھر آپ کے جو ریسکیو کے ادارے تھے ان کو بوٹس اور اس طرح کے انتظامات کا مشورہ دیا گیا تھا، اور ان کو عرصہ رکھا بھی۔ لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ پولیس یا انتظامیہ اس لیے حرکت میں نہیں آئی کہ اگر آپ اس کی ویژولز دیکھیں، جو فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں آپ گاڑی کیا، آپ کو بڑی سے بڑی گاڑی بھی پانی میں ٹنکی کی طرح بہتی ہوئی نظر آئے گی، تو اس میں پولیس کی گاڑی یا انتظامیہ کی گاڑی کیسے پہنچتی؟ اس کے لیے آپ کے پاس جب تک آرمی یا کوئی بوٹ کا سسٹم نہ ہوتا تو آپ لوگوں کو ریسکیو کیسے کرتے؟ اور اس میں انسان کا اس کے اندر اترنا بھی بہت مشکل تھا کیونکہ اتنا پریشر، اتنا فلو تھا آرمی پہنچی ہے مدد کو ہمیشہ کی طرح، اور انہوں نے ریسکیو کیا جا کر۔ یہی وہاں بہت سارے پلازاز میں جہاں پانی داخل ہو گیا تھا بیسمنٹ میں موٹریں لگا کر انہوں نے پانی بھی نکالا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جی پاکستان آرمی کے جوان تو ظاہر اس طرح کا جب بھی کرائسس ہوتا ہے وہ فوراً موجود ہوتے ہیں، لیکن انتظامیہ کے اوپر ہمیشہ سوال نشان لگ جاتا ہے۔ انتظامیہ کے پاس جی بالکل کچھ نہیں تھا، اور اس میں ان کی نہ اہلی ہے، نہ ان کی کوئی تیاری نظر آتی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کروڑوں روپے کی املاک لوگوں کو بنانے کے لیے وہاں پہ پرمیشن دے دی گئی اور بیچ دی گئی، اور لوگ اپنی اسی کروڑوں روپے کی املاک کے اندر، جیسے مارگلا ٹاور کا واقعہ ہوا تھا، وہ اپنے ہی ایک قسم کے جسے کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے اندر مقید ہو چکے تھے، جن کو نکالا، کچھ فیملیز کو تو روشن دان توڑ کے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال سے کمپلیٹلی ایک فیلئر ہے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، کہ ان کو اس چیز کا ادراک ہونے کے باوجود اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور اگر یہ رین کے حوالے سے ایک الرٹ تھا تو اس کے اوپر اسلام آباد کے کیا انتظامات تھے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا عاصم، گزشتہ یہ جو مونسون کا اسپیل تھا 13 جولائی کو ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد میں شدید مونسون بارشوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد پیشن گوئی کی بھی گئی تھی، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 70% سے زائد بارشیں متوقع ہیں اور ہوں گی۔ اس کے بعد بھی حکمت عملی نہ اپنانا اور انتظامیہ کا اس طرح کا رویہ رہے گا، اور تو کس طریقے سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ شہریوں کی نہ تو جان اور مال کو کوئی تحفظ بھی نہیں فراہم کیا جا رہا، اور ریسکیو کے لیے ہمیشہ آرمی نے آنا ہے، تو یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جب اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد 70% کا الرٹ آپ کے پاس ہونا تھا، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایسے ارینجمنٹ نہ ہونے، میں آپ کو اسلام آباد کے ڈرینیج سسٹم کی بات بتاؤں، میں نے کشمیر ہائی وے کا، سری نگر ہائی وے کی بات کر رہا ہوں،
کہ اس کے اوپر کل رات کو اتنا پانی تھا کہ گاڑیاں اس میں بہ رہی تھیں اور اس کے اندر ڈوبنے والے صورتحال بن رہی تھی. تو ایسے مقامات اور ایسی جگہوں کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس سیوریج کے لیے جو آپ کے پیرلل آپ لوگوں نے نکاسی کے لیے انتظام رکھا ہوا ہے, وہاں پہ سی ڈی اے کا عملہ اس پہ کام نہیں کرتا. آپ کے روزانہ کی بنیاد پہ اس کی صفائی کے لیے لوگ آتے تو ضرور ہے نظر, لیکن کوئی صفائی ہوتی نہیں ہے. اور جو علاقے ڈپریشن میں ڈوبے ہیں یا جو سڑکیں ڈپریشن میں ڈوبی ہیں, ان کا نکاسی آپ کا سسٹم بند ہونے کی وجہ سے ڈوبا ہے, ان کے اندر مٹی بھر جاتی ہے, ان کو صاف نہیں کیا جاتا. این ڈی ایم اے کی کیا کارکردگی ہے باقاعدہ طور پر, جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاسی آپ کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن ہی رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ہر جگہ یہ معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ اس طرح کی سچویشنز ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی جامع حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی جاتی؟ کیونکہ بارشیں تو اب ہر سال ہی ہونی ہیں, اور کوئی پری پلان طریقے سے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی کیوں نہیں بنائی جاتی تاکہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹا جا سکے ایمرجنسی کی صورتحال میں؟ دیکھیں, جہاں پہ این ڈی ایم اے کا بات کر رہے ہیں نا, این ڈی ایم اے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ایک امبریلا ہے, جس کے اندر اس کے ذیلی ادارے جس میں لوکل انتظامیہ ہوتی ہے. این ڈی ایم اے کوئی ایسی فورس نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اپنی فورس یا اپنی ٹیم بھیج کے اس علاقے میں کوئی کام شروع کروا سکے. وہ ایکشن پلان بنا کے ہدایات ضرور دیتی ہے انتظامیہ کو, لوکل ایڈمنسٹریشن کو, چاہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو یا کیپٹل ٹیریٹری کی ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے, یا جہاں پہ بھی سیلابی کیفیت ہوتی ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں. لیکن جو اس کے ذیلی ادارے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, جس کے اندر آرمی کو بھی انوالو کر لیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ سیلاب آرمی ریسکیو میں پہنچتی ہے, ہمیشہ مدد جو ہے آرمی سر فہرست ہوتی ہے. بالکل سیاستدان حکومت تو بعد میں حرکت میں آتے ہیں. جی بالکل, اور کیونکہ ہم نے تو ان سیلاب کے اور ان تمام چیزوں کو میں نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آن فٹ کوریج کی ہوئی ہے. این ڈی ایم اے کے ساتھ ساتھ میں رہا ہوں, انٹرنیشنل آپریشنز میں بھی رہا ہوں. تو اس میں این ڈی ایم اے کا قصور نہیں ہے. ایس او پی بنا کے لوکل ایڈمنسٹریشنز کے پاس موجود ہے 2001 کے بعد سے, اور جب سے یہ ادارہ ہمارے وجود میں آیا ہے اس کے بعد سے اگر ہم 2005 کے زلزلے کو بھی دیکھ لیں تو قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے باقاعدہ مربوط نظام ہے. لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے یہ تمام اگر ان کے انڈر میں جتنی بھی ذیلی تنظیمیں آتی ہیں, جو ادارے آتے ہیں, وہ اگر کام نہیں کرتے تو کوئی اس طرح کا تو اسٹرکچر بنایا ہوگا نا ان کے خلاف, کوئی تعدیبی کارروائی ہوتی ہو جن کے خلاف بعد میں, تاکہ ایسا نہ ہو سکے. یا ہر بار صرف شوکاز دے دیا جاتا ہے ان کو, یا صرف تنبیہ کر دی جاتی ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں, این ڈی ایم اے کا جو کام ہے وہ بنا کے دے دیتا ہے اور وہ رپورٹ ہوتی ہے پرائم منسٹر کو براہ راست, اور جتنی رپورٹ ہوتی ہے این ڈی ایم اے بنا کے وہ پرائم منسٹر کو پرووائڈ کرتا ہے. ظاہر ہے میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں عاصم, یہ بات کر رہے ہیں وفاقی دارالحکومت کی, کسی عام جگہ کی ہم بات نہیں کر رہے. جی, اور جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا گھر, جہاں پہ اپنا ذاتی گھر اور وزیر اعظم ہاؤس موجود ہے, اس سے کم از کم یہ کوئی میرے خیال سے 8 کلومیٹر کی مسافت کے اوپر اگر ہم دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر اس سے سبق سیکھ لیا جائے تو آئندہ کے لیے کوئی ایسا نقصان, جانی نقصان نہ ہو. آپ اگر سی ڈی اے کی بات کرتے ہیں تو 20 سال بعد تو اسلام آباد کی سڑکوں کو ریپیئر کیا گیا بھائی. 20 سال بعد اسلام آباد کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ میں کچھ تھوڑی بہت بیوٹیفیکیشن اور موجودہ جو چیئرمین ابھی عاصم اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ, کہ اب اگر بارش جس طرح متوقع ہے کہ 2-3 دن مزید بارش ہوگی, تو کیا انتظامات اس وقت آپ سمجھتے ہیں اس قابل اطمینان ہیں کہ اب بارش اگر ہو بھی جاتی ہے اور اتنی ہو جائے, دوبارہ اتنی ہو چکی ہے 328 ملی میٹر, تو کور کر لیا جائے گا؟ اس وقت بھی جو مسئلہ ہے وہ 28 جولائی کو میں بھولتا اس لیے نہیں ہوں کہ 2010 میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ایئر بلو کریش ہوا تھا اور سیلاب جو آیا تھا, دونوں اسی دن اتنی ہی شدید بارش تھی جس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی تھی. میں اس وقت بھی آن ڈیوٹی تھا. لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں اسلام آباد میں اگر فوج نہ ہو تو کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن زیرو. سر یہ تو ہر جگہ ہے سر, یہ تو کراچی میں دیکھ لیجئے آپ, فوج آئی تو کام ہوا یہاں بھی. تو فوج ہوگی تو آپ کے حالات اور نالا لئی کے بعد تو یعنی کو اور لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے MI-17 ہیلی کاپٹرز یا دوسرے ایکوپمنٹس آ سکیں گے, ادروائز ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, کیونکہ اگر اگلے 3 دن میں مزید بارشیں متوقع جو جیسا کہ ہے اگر ہوتی ہیں تو عاصم رضا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گی, خاص طور پہ پاک فوج کے بغیر تو ظاہر انتظامیہ ہمیشہ یہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, اور کیونکہ ہم تو میں ان ایکسپیرینس سے گزرتے رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کا بھی جو ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق بھی ہم پریکٹیکلی آن گراؤنڈ رہے, تو آپ کی پاک فوج اور آپ کے جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کی مدد آتی ہے تو آپ کچھ ریسکیو آپریشن ممکن ہو پاتے ہیں. اچھا عاصم رضا یہ بتائے گا کہ کتنے ڈرینیج ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد میں اس وقت ہیں, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے تو ڈرینیج کا بھی تو سسٹم وہاں پر بہتر کچھ اس طریقے سے ہوگا تاکہ پانی جو ہے اس کی نکاسی اب ہو سکے صحیح طور پر. کتنے ڈرینیج ایک اندازے کے مطابق؟
دیکھیں اسلام آباد کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے جتنے سیکٹرز ہیں ان کو کیلکولیٹ کر دیں، ہر سیکٹر کے اندر سے نیچرلی تقریباً 2 سے 3 نالا گزرتا ہے، جو نالا ایک نیچرل ڈرینیج سسٹم قدرتی طور پہ بنا ہوا ہے، جس کو سی ڈی اے نے پرپزلی اس کو چھوڑ دیا تھا کہ ایک نیچرل پانی کے فلو کے لیے جائے گا جو کہ جا کے آگے نالا علی میں گرتا ہے. تو یہ اگر پوری آپ ویب کے صورت میں دیکھیں گے تو پورا جال بچھا ہوا ہے پورا اسلام آباد کے اندر، ہر سیکٹر کے اندر ملا کے، جو کہ نالا علی کے اندر شفٹ ہوتا ہے، اور وہ ہر سیکٹر کے اندر 2 سے 3 ہیں. اور بالکل 2 سے 3 نالے ہونے کے باوجود یہ صورتحال ہے. اور یہ اس میں انتہائی جو پرابلم ہوئی ہے، اس میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب آپ نے یہ پچھلی ادوار کی حکومت میں میٹرو اور اس طرح کے اسٹیشنز بنائے گئے تو اس کے اندر بھی کرپشن اس طرح کی گئی کہ ان کو جو پیمنٹ کی گئی تھی اس کا ملبہ ڈسپوز کرنے کے لیے اسلام آباد سے باہر کسی جگہ پہ، جو کہ جگہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ اس کرپشن کو دیکھتے ہوئے، جس کے اوپر ابھی تک کوئی نیب نے ایکشن نہیں لیا، جس کے اوپر ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، انہوں نے جتنے اسلام آباد کے اندر نالے تھے وہ ملبہ جو زمین کھود رہے تھے یا اس جگہ کو جو ڈیبریز تھی اس کو اٹھا کے نالوں میں شفٹ کر دیا جو اسلام آباد میں جہاں جہاں سے میٹرو گزر رہی تھی. ظاہر نالے بند ہو گئے. بہت شکریہ عاصم رضا، اینکر پرسن، سینئر اینکر پرسن صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہے تھے ناظرین، جہاں بہت ہی زیادہ بارش ہوئی ہے، جہاں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور پاک فوج نے آ کے ہمیشہ کی طرح ریسکیو کیا ہے، کیونکہ مقامی انتظامیہ 2.5-3 گھنٹے بعد وہاں پہنچی، جب تک وہاں 2 ہلاکتیں ہو چکی تھیں. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بہت اہم سٹوری ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. اب پروگرام کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے یقینی طور پر اعلیٰ دین پارک کی انکروچمنٹ کے حوالے سے جو آپریشن ہوا اور دکانداروں کو مسمار کیا گیا، جس پر شدید احتجاج بھی سامنے آیا تھا. اس حوالے سے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نادر گبور اور سید حفیظ الدین صاحب موجود ہیں جی، پاکستان زمین پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ان دونوں سے ہم بات کریں گے جی. بڑا اہم مسئلہ تھا کراچی میں. ایک تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں چائنا کٹنگ کا نام لیا جاتا ہے، پھر ایک دوسرے پر بلیم گیمنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کا حل کیا ہے، اسی پر بات کر رہے ہیں. آغاز کریں گے جی سید حفیظ الدین صاحب آپ سے. خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں. حفیظ صاحب کیا کہیں گے، یہ جو بات ہم کرتے ہیں، دیکھیے اعلیٰ دین پارک بھی مسمار کیا گیا سپریم کورٹ کے حکم پر، پویلین کلب بھی، اور پھر مسماری کے بعد ہم نے وہاں دیکھا متعدد ویڈیوز موجود ہیں جس میں سامان اٹھا کر لوگ وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. انتظامیہ کی نااہلی کہہ لیں اس میں، کہ وہاں پر مقامی جو لوگ ہیں وہاں اہل محلہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جب سے یہ مسماری ہوئی ہے لوگ اٹھا کر جس طرح یہاں سے لوگ سامان غائب کر رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ گھروں میں ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئی ہیں وہاں پر. کیا کہیں گے سر اس طرح کی صورتحال پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وہی ایشو ہے لیکن کراچی میں یہ ایشو نہیں ہے. یہ کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پر ہے. اچھا، پیپلز پارٹی والے زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھ رہے کیا ہوگا. اچھا، سمجھ نہیں رہے. کراچی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے ان تمام معاملات کی. اس کی حکومت 2 سال سے جن میں زیادہ کسی کے پارٹی نے حکومت کی، بار بار حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے ساتھ ایم کیو ایم بھی شامل ہے. حامل رہی ہے. ایم کیو ایم بھی شامل ہے؟ بالکل. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایم کیو ان کے ساتھ شامل رہی ہے؟ مطلب جو بھی لوگ ایم کیو ایم میں شامل تھے وہ سارے ہی شامل ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو یہ ایک لمبے عرصے کے مسائل ہیں جو آج سپریم کورٹ کے سامنے آئے. کس طریقے سے کٹنگ ہوتی تھی، کس طریقے سے. اچھا، ان کے خلاف سر آپ تو وکیل بھی ہیں، یہ بتائیے نا، پیپلز پارٹی بھی انوالو ہے، ایم کیو ایم والے بھی اگر انوالو ہیں اس میں، سید حفیظ الدین صاحب، تو اس میں کیا کہیں گے آپ کہ وہ اب ایم کیو ایم میں رہے ہیں یا نہیں رہے، پیپلز پارٹی میں ہیں یا نہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں؟ خاموش بادشاہی، اب تو خاموش بادشاہی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ شامل کی. یہ سارے کے ساتھ شامل ہیں کے ساتھ جو کراچی کی بدحالی کے ذمہ دار کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی،
इन तमाम चीजों की ये आपकी साबका पार्टी भी और मौजूदा पार्टी में भी जो लोग शामिल हैं वो भी ज़ाहिर एमक्यूएम में थे, और इसी पे हम बात कर रहे हैं। नबील गोयल साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए ताकि फिर सईद हफीजुद्दीन साहब ने जो बात की, बात तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, या दूसरी बार हम दूसरी तरफ देखते हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत में रही है और मेयर इन्हीं के रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कराची के फंड्स का इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम उसको आराम से रुकने नहीं देंगे। हम कराची पूछ लेते हैं सर, इससे नादिर गबोल साहब भी मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जी नादिर गबोल साहब। जी देखें, ये कोर्ट का डिसीजन था और उसको हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। हालांकि बड़ा प्रेशर था हमारे ऊपर दुकानदारों से, प्रॉपर्टी ओनर से, कि आप ना करें इस तरह, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो उसके साथ हम, जाहिर सी बात है, हम उसको निगेट नहीं कर सकते थे। और नहीं, उसके बाद की जो सूरत हाल नादिर गबोल साहब, वहाँ पर जिस तरह इंतजामिया की नाअहली की वजह से मसमारी के बाद लोग जिस तरह वहाँ चोरी कर रहे हैं, जिस तरह उठा के सामान भाग रहे हैं, वहाँ अहले इलाका का ये कहना है कि वही जराइम पेशा अफराद आकर फिर हमारे घरों में डकैतियां भी कर रहे हैं। नहीं देखें, जो दुकानदार थे उनको नोटिस तो दिया गया था कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर हम अमल करेंगे। तो दुकानदारों ने अपना सामान नहीं लेकर गए, उनको एम्पल टाइम दिया गया था, उनको सामान उठाना चाहिए था, उन्होंने सामान इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो सामान नहीं उठाएंगे फिर आप जिम्मेदार नहीं है, बेशक चोरी चकारी होती रहे वहाँ पर। नहीं देखें, हमारा काम था उसको डिमोलिश करना, हमने डिमोलिश किया। अब नहीं तो वहाँ पहरा देना या आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं ना, आप की गवर्नमेंट का काम है। नहीं, एक चीज डिमोलिश हो गई, डिमोलिश का मतलब क्या है, इसको डिक्शनरी में खोल के देखें जरा। डिमोलिश तो हो गई, वो मलबा पड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो मलबा का क्या करें हम, मलबा बेचें उठा के, हम क्या कहना चाहते हैं? तो लोगों को आपने इजाजत दे दी, अब या आपके वर्कर तो नहीं है, आप हिमायत कर रहे हैं उनकी? नहीं जी, हमारे वर्कर नहीं है। अब एक चीज डिमोलिश हो चुकी है, वो कचरा स्क्रैप है, अब उसको कोई भी आके वो कचरे वाला उठाए। नादिर गबोल साहब, आप कह रहे हैं कि डिमोलिश आप लोगों ने कर दिया, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप लोगों ने तकमील कर दी, उसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया। सर, जब ये इंक्रोचमेंट बन रही थी तो आप लोग सो रहे थे? नहीं, हम सो नहीं रहे थे। आपको पता है कि चाइना कटिंग जो टर्म है वो मुस्तफा कमाल जब मेयर था और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जब सिटी पे चलता था। अच्छा, मुस्तफा कमाल भी इन्वॉल्व है? सैयद हफीजुद्दीन साहब सुन रहे हैं आप, ये हकायक बयान कर रहे हैं नादिर गबोल साहब। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। मेयर कौन से, मुस्तफा कमाल थे ना, जब चाइना कटिंग के तहत पूरा कराची पे कब्जा किया गया, बाबर गौरी ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स बनाए। तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हुकूमत तो आप भी की है हुजूर 14 साल से। नहीं जी, हम जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उसके लिए हमने रैली निकाली थी हमारे ऊपर। एमक्यूएम 14 साल से आप केस बना के अंदर करें ना, पकड़े, शवाही जमा करें। आपकी गवर्नमेंट है, आपको किस चीज की जरूरत रह गई है? बिल्कुल, मशीनरी आपके पास है। वसीम अख्तर पे भी केसेस हैं, उसके अलावा अनीस कायम खानी पे भी केसेस हैं, जितने भी थे एमक्यूएम में। आज की अपने आप को कोई और पार्टी वाला बोले मगर उन सब पे केसेस हैं। नहीं तो जब तक उन पे साबित नहीं होगा तो फिर किस तरह कहेंगे आप मुस्तफा कमाल जिम्मेदार है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह जब साबित हो जाएगा सबको उठा लेंगे, अंदर कर लेंगे। अच्छा नादिर गबोल साहब, ये फरमाइएगा, अवाम को जो वहाँ की मकामी अवाम है, आलमगीर पाक के मुल्का इलाकों में जो रहते हैं, गुलशन इकबाल में, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये तो रियासत का काम है ना, जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर वहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं, अगर वहाँ पर रात को चोरी चकारी हो रही है, तो इंतजामिया कहाँ पर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रियासत का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है सिक्योरिटी फराहम करना आम शहरी को, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो एमक्यूएम का दौर था उसके बनस्बत अल्लाह का शुक्र है क्राइम रेट बहुत कम हो गया। जो स्ट्रीट क्राइम, कहाँ से क्राइम रेट कम है? आए दिन मोबाइल लोगों के छिन रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं। क्या आप उस दौर का आप रेट निकालें जब सवाल नादिर गबोल साहब ये है कि आपने अपने जितने भी आपके मैंने एमपी वजीर मुशीर हैं उनके प्रोटोकॉल पे जो पुलिस लगाई हुई है उसमें से आधी करके अगर आप आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगा दें तो शायद क्राइम रेट कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस पे हमने ऑलरेडी एक्शन लिया है, काफ़ी हमने सिक्योरिटी कम की है वीआईपीज़ की हमने, और हमने वफाक को भी लिखा है कि जो उनके अली जदी जैसे मिनिस्टर्स हैं और असद उमर जैसे वज़रा हैं उनकी भी कम की जाए सिक्योरिटी। और इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि वो अकेली। जी हफीजुद्दीन साहब सुन रहे हैं आप गुफ्तगू? कह रहे हैं कि सारे जिम्मेदार मुस्तफा कमाल साहब के दौर में चाइना कटिंग कराची में शुरू हुई है। हमने कुछ किया तो हमसे मुकदमा बनाओ ना यार, हम लड़ने के लिए तैयार हैं तुमसे, हम अब निकल आए हैं। हम कह रहे हैं जी मुकदमा बनाइए ना, क्यों नहीं बना रहे? हम कसूरवार हैं तो हमारे पास वो कह रहे हैं हम कसूरवार हैं तो मुकदमा बनाइए, मुस्तफा कमाल पर बनाइए, पार्टी पे बनाइए। हाँ बिल्कुल, केसेस पेंडिंग है। मुस्तफा कमाल आपको पेंडिंग कौन सा केस पेंडिंग भाई? कौन सा केस पेंडिंग बताओ ना। बहुत केसेस पेंडिंग है उनके ऊपर। नौकरी कर रहे थे दुबई में इतने साल, उसको फिर झंडा दिखाया गया तो आ गए कराची। पीपल्स पार्टी ने दिखाया।
حفیظ الدین صاحب ذرا فرمائیے گا، مصطفیٰ کمال صاحب جب ذکر ناظم تھے سر تو جواب سن لیں جی مصطفیٰ کمال کھڑا ہوا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کھڑے ہوں، بالکل الیکشن میں کھڑے ہوں، جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کو رزلٹ ملتا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اچھا حفیظ صاحب کی آواز نہیں پہنچ پا رہی، ان سے ذرا دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ اچھا نادر گبور صاحب ذرا فرمائیے گا، اب جس طریقے سے علی نے بھی سوال کیا کہ ڈیمولش آپ لوگوں نے کر دیا، ملبہ وہاں پہ پڑا ہے، اب وہ ملبہ وہیں پڑا رہے گا، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم بیچیں، کیا کریں؟ یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا۔ جی جی بالکل، دیکھیں ہم انشاءاللہ اس کو بالکل اٹھائیں گے، اور جو وہاں پہ ملبہ رہ گیا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کورٹ کو جلدی اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اصل یہ ملکیت سندھ حکومت کی ہے، تو سندھ حکومت کے حوالے اس کو دوبارہ سونپ دینا چاہیے، اور اس کو اگر ہمارے پاس دوبارہ اسی ہونے اچھا اس میں نادر جہاں تک تو بات درست ہے آپ کی، لیکن اس میں جو تقریباً 500-600 دکانیں تھیں، ظاہر جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیے 1996 سے یا 99 سے لے کر اب تک کی لیز موجود ہے ان کے پاس، یہ ظاہر ایس بی سی اے سے تمام کام ہوتے رہے، کے ایم سی کے انڈر میں سب کچھ ہوتا رہا، میئر کراچی ظاہر یہاں پر 2 رہ چکے اور تیسرا بلکہ میئر ہو کر چلا گیا ہے، تمام کام ان کے سامنے بھی ہوتے رہے، سندھ حکومت بھی یہیں تھی، تو اچانک جب اس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آپ نے ڈیمولش تو کر دیا، لیکن ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا جن کے پاس اوریجنل لیز پیپرز موجود ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بالکل ان کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں، ہماری سمپتھیز ہیں ان کے ساتھ، مگر انفارچونیٹلی جس نے جو بھی چائنا کٹنگ کر کے گیا، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنا پورا ایک ڈیٹیلڈ فیصلہ سنائے جس میں جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو جہاں پہ بھی اگر وہ ملک چھوڑ کر بھی بھاگ گیا تو اس کو بلوایا جائے۔ اگر ہم عزیر بلوچ کو واپس لا سکتے تھے دبئی سے، تو جو بھی سالارین پارک کے عزیر بلوچ کو لائے آپ لوگ لے کر آئے؟ حکومت پاکستان لائی ہے نا، حکومت کے پاس اختیار ہوتے ہیں، ابھی اگر ہمارے پاس سندھ حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، اب حفیظ الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں، ذرا ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ نادر گبور صاحب جی، حفیظ الدین صاحب فرمائیے گا، وہ تو کہہ رہے کہ نمایاں طور پر آپ لوگ بھی اس میں سر فہرست شامل رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی شامل رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے کھاندوں پہ، پی ٹی آئی مرکز میں کھڑی ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے کھاندوں پہ، اور جب یہ پارٹی ان کے کھاندوں پہ کھڑی ہے ان کی وجہ سے چل رہی ہے، چند ووٹوں کا فرق ہے، انہوں نے اپوزیشن کو تباہ کیا ہے، اور اس ملک کے اندر پی ٹی آئی کو چلانے والے یہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے نزدیک بھی آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے نفیس لوگ ہیں ایم کیو ایم والے، اور پیپلز پارٹی کو تو وہ کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں۔ اچھا سر اس کا جواب دے دینا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کوئی چائنا کٹنگ نہیں ہوئی جس طریقے سے نادر گبور صاحب بھی نشاندہی کر رہے ہیں، تو فرمائیے۔ چائنا کٹنگ کرو، نکال کے لاؤ نا یار، کیوں نہیں لاتے؟ مصطفیٰ کمال کے نام سے تمہاری جان جاتی ہے، سمجھے نا، مصطفیٰ کمال کے نام سے تمہاری جان جاتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اس شہر کا بیٹا ہے، اس شہر کی اس نے خدمت کی ہے، اور وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھو۔ وہ سمجھتے ہیں سر مصطفیٰ کمال کے نام سے آپ کہہ رہے ہیں جی جان جاتی ہے، یہ کیا مطلب دہشت ہے؟ مصطفیٰ وہ تو خیر ایم کیو ایم میں تھے تو یقیناً دہشت ہوگی، لیکن اب تو نہیں ہے وہاں پر۔ جتنی لوٹ مار کی ہے ایم کیو ایم اور جتنی لوٹ مار کی ہے سر، وہ جتنے ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے لوٹ مار کرتے رہے لوگ، وہ اگر پی ایس پی میں آ جائیں تو اس کا مطلب ان کا نام نہیں لیں گے آپ؟ سر تو ایمانداری سے بھی فرمائیے نا کہ جی ہاں وہ بھی ہمارے آپ کی پارٹی میں بھی کچھ طرح کے یقیناً لوگ موجود ہیں جو وہاں تھے۔ سر مقدمے کیسے بنائے؟ کیا وہ پی ایس پی میں آ کے ڈرائی کلینر مشین ہے کہ وہ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں، سارے ان کی گناہ دھل جاتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بہت سارے آپ کے جو اس وقت پی ایس پی میں شامل رہنمائی کارکنان ہیں وہ بھی تو ایم کیو ایم کا حصہ تھے۔ اچھا اس میں یہ بات صحیح ہے حفیظ صاحب، یہ بات درست ہے آپ کی کہ اگر ایم کیو ایم یا اس پی ایس پی میں جو بھی لوگ ہیں ملوث ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے زیادہ اس لیے ہے کہ 14 سال سے وہ موجود ہیں، کہ 14 سال میں کہ کراچی میں چائنا کٹنگ نہیں ہوئی، کہ گوٹوں پہ قبضہ نہیں کیا گیا، وہ چائنا کٹنگ کرتے رہے، وہی کام نادر گبور صاحب آپ گوٹ کے نام پر کرتے رہے، کیا کہیں گے نادر گبور صاحب؟ آواز تھوڑی کٹ ہو رہی ہے نا بھائی، بات میں بیچ میں بات کریں، دوبارہ سوال بولیں۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم والے چائنا کٹنگ کرتے رہے، اسی کام کو آپ گوٹ کے نام پر کرتے رہے، یہ بھی تو چائنا کٹنگ تھی نا؟ آپ نئے نئے زمینوں قبضہ کر کے راتوں رات گوٹ بنا دیتے ہیں۔
नहीं, गोट हम थोड़ी बनाते गोट हैं। बना जो गोट देते हैं, आबाद नोट हैं, बना 200 लेते हैं। साल से आप लोग कराची बाद में आए हैं, 200 साल से जो लोग रह रहे हैं गोटों में, अब उसको हम थोड़ी कह सकते हैं सर कि रातों रात बना आज लिया। सुबह तक जहाँ गोट नहीं था 200 साल पहले तो बहुत दूर की बात है, सुबह फॉर तक नहीं था, एग्जाम्पल शाम कौन में से बन गोट जाता की है। आप बात कर रहे हैं? कौन से गोट की बात कर रहे हैं? एक गोट बता दें आप। 500, एक भी नहीं 500 गोट हैं इस तरह के। नहीं 200 साल से आबाद हैं गोट भाई, मैं भी एक गोट में रहता अच्छा, था, आप मेरे से बड़े 200 थे। साल से जो गोश्त आबाद है उन्हीं की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो नए बनाए हैं आपने उनकी बात नहीं सुने जा रहे हैं। नए तो यही बनाए ना, मच्छर कॉलोनी, पहलवान कॉलोनी, ये कब बने हैं? ये पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद बने हैं ना, जो इंडिया से लोग आए हैं। जो हमारे जो गोट हैं, जो गपोलों के गोट हैं, जो जोखिया के गोट हैं, जो कलमती के सर जो गोट हैं, पुराने हैं वो तो बिल्कुल 200, सही है, 250, उनकी 300 बात मैं साल नहीं से कर रहा हूँ। आबाद हैं। जो सियासी हवाले से आपके बहुत सारे लीडरान हैं जिन कब्जा माफिया में जिनका नाम आता है, आप कहेंगे तो एक अलग प्रोग्राम भी आपसे रख लेंगे और नाम भी बता दूंगा सबके उनके। अव्वल तो सभी जानते हैं उस हवाले से, उनके खिलाफ नहीं, जाहिर है आप देखिए, कार्रवाई नहीं गोट करते। असल एमक्यूएम में का आप जो- नाम जरूर लेते हैं, लेकिन एमक्यूएम के अगर लीडरान या पीएसपी वाले मुलविस हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कटवाए ना सर। देखिए, बाबर गौरी भाग गया, कितने सालों से भागा हुआ है वो। सबसे आपने बड़ा मुस्तफा तो कमाल का कब्जा नाम लिया, माफिया तो वो मुस्तफा था। कमाल तो मौजूद है यहाँ पर। मुश्ताक कमाल को जिन लोगों की आशीर्वाद है, अब आपको भी पता है किन लोगों की आशीर्वाद है, अब मैं अब टीवी किनकी पे है, बोल नहीं सैयद सकता। हफीजुद्दीन से पूछ लेते हैं। हफीजुद्दीन साहब ये तो कह रहे हैं आप पे तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आशीर्वाद हासिल है। सही है, सबके लगा दो। बता दो कि point आप मुझे आवाज कीजिए। अच्छा नादिर गबूर साहब, आप फरमाइएगा, आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद हफीजुद्दीन साहब का कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा रब्ता करेंगे उनसे। फरमाइएगा नादिर गबूर साहब, जिन लोगों के पास अब ओरिजिनल लीज मौजूद है, ये इंक्रोचमेंट के हवाले से जो भी अब डिमोलिश ऑपरेशन हुआ है और जाहिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, इसका अजाला कैसे किया जाएगा? जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, कारोबार करके अपने आशियाने बसाए, अब उनका गुजरो बसर कैसे होगा? सर इसका अजाला करने के लिए सिंध हुकूमत ने कोई हिकमत अमली बनाई है? जी नादिर गबूर साहब। जाहिर है उनका कोई मुतबादिल अल्टरनेट सोल्यूशन तो होना हेलो। चाहिए। जी नादिर गौल साहब, जो लोग जी, मैं मुतासरीन कह रहा हूँ हैं- सबसे बड़ा जो कब्जा माफिया है आज के दौर में वो हलीम आदिल शेख है, जो पीटीआई का अपने आप को अपोजिशन लीडर कहते हैं सिंध असेंबली का। उनके आपको पता है कि किस तरह के करतूत थे उनके। उन्होंने हाईवे सुपर हाईवे की तरफ ठीक ठाक जमीन उन्होंने कब्जा की अच्छा थी। और अभी पीटीआई का हमारे 30 साथ साल- कोई मौजूद नहीं ना, ताकि हम उस पर बात नहीं कर सकें। नहीं इस नहीं पे मैं जरा बात कर ले, लें। मैं जी। सर उस पर बता देता हूँ आपको। आप जिनका नाम ले रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब का, सर उनका जो राइट हैंड हुआ करता था आगा रफीउल्लाह, इस तमाम चीजों में मुलविस है, आपकी पार्टी का एमएनए आपने बना दिया, उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर लें। नहीं, वो उसका अगर राइट हैंड होता तो वो पीटीआई में होता, वो हमारे सर पास थोड़ी होता। उन्होंने निकाल दिया तो आप जाहिर है आपने फौरन तौर पर हाथों हाथ लिया उसको। नहीं, हम वो पीटीआई में कभी था ही नहीं, कब निकालेंगे कैसे? सर उनके दोस्त थे राइट हैंड से, मेरे पीटीआई की बात नहीं की, मैंने कहा उनके राइट हैंड से। चलें, ये तो एक जी इल्जाम जनाब, लगा मैं रहे आ हैं, गया हूँ जो लाइन हलीम आदिल पे। शेख वाली जी, लाइन बात पे आ कर रहा गए हूँ। हैं। हफीजुल्लाह साहब, सर यही तो चाहते हैं कि लाइन पे आ जाएं आप लोग। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर फर्ज कीजिए कि ये सिंध हुकूमत ये समझती है कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का गलत था या उस पर उनको कोई एतराजात थे, तो इन्होंने रिव्यू क्यों नहीं फाइल किया? सवाल ये पैदा होता है, रिव्यू फाइल करते। सर वो तो ये कह रहे हैं आपके लोगों हवाले के से कुछ होश नहीं हो का सकता, तहफ़्फ़ुज़ आप लोगों को करते, आशीर्वाद कानूनी है किसी का। वो ये कह रहे हैं आप इसका लोगों हमें हमें वो ये आशीर्वाद कह है, रहे हैं इसीलिए कि हम आपके बार-बार सर पे इलेक्शन किसी का हार रहे दस्ते हैं। शफकत है। आशीर्वाद आपको है, आप इलेक्शन जीत रहे हैं, मुस्तफा कमाल को हरा रहे हैं। हाँ ये आशीर्वाद तो पॉइंट आपके पास है, ये सही कह रहे हैं ये अभी झूठ साहब, ये नहीं valid है। बोलो, समझे ना? अपने गिरबान में झांक के देखो, तुम्हें आशीर्वाद मिली हुई है, तुम्हें आशीर्वाद मरकज के अंदर मदद देने पर मिली हुई है, इसलिए तुम मजे कर रहे हो, समझे ना? तुम लोगों का इस्तेसाल कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, सही मानों में अगर कोई पार्टी पाकिस्तान में अवाम का इस्तेसाल कर रही है, अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स अच्छा पार्टी ये बात है। तो नादिर गबल साहब दुरुस्त है हफीज साहब की, अगर किसी की आशीर्वाद हासिल होती तो यकीनी तौर पे वो सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई इलेक्शन तो हम भी जीतते हैं ना, फिर जिस तरह आप जीतते देखिए, हैं। आप मेरी बात सुने। आशीर्वाद देने वाले भी जो होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत तो कहते हैं आप भी मेहनत करो ना। ये तो नहीं कि आप डिफेंस में आके बैठ जाओ। अच्छा, आप लोगों को तो जाहिर है तजर्बा इस बात का 12 आपके साथ तो जाहिर होता रहा ना, आशीर्वाद वाला। हिम्मत तो दिखाएं जी। मैंने कहा आपको तो जाहिर है तजर्बा इन तमाम चीजों का। नहीं, एक मैं आपसे बात अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के वोट से आते हैं। अब दफा जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से आवाम के वोट सर से मैं एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा, वरना देखिए आपके वालिद मोहतरम ने परसों एक प्रोग्राम में कहा था कश्मीर के हवाले से कि हमें 16 सीटों की यकीन दहानी कराई गई थी, 11 मिली हमें। हाँ, वो जो हमारी वहाँ पे टीम जो एक्टिव थी, काम करी थी पीपल्स पार्टी वाली, किसने यकीन दहानी कराई थी? जो पीपल्स पार्टी की जो टीम थी इलेक्शन की वहाँ पे जो काम कर रही थी। अच्छा, उसका नाम आपने अपनी टीम रखा हुआ है?
अपनी टीम वर्कर्स हमारी टीम है ना, वो किसी पड़ोसी की टीम तो नहीं होगी ना, वो हमारी अच्छा, नहीं जी। अब ये फरमा दीजिए नादिर गबूल साहब, इन लोगों की कोई मुतबादिल कोई हिकमत अमली है सिंध हुकूमत की पास उनकी बहाली के लिए, जिन लोगों के पास लीज मौजूद है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, इसके हवाले से जरा बता दीजिए नाजरीन को। देखिए, सबसे पहले तो इंशाल्लाह जो भी इसके पीछे कब्जा माफिया जो ग्रुप्स हैं उनको तो हमने सजा दिलवानी है, और कोर्ट से हम मुतालबा करेंगे कि जहां आपने डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है वहां पे भी आप उसका मुतबादिल दें हमें, और सिंध हुकूमत के पास बिल्कुल जमीन है, पड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी लाइट में हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। अगर मुतबादिल देने का अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो इंशाल्लाह वो भी देंगे। अच्छा हफीजुद्दीन साहब, जो मुतासरीन है, क्या आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी है और चाहेगी कि उनको मुतबादिल दें, उनको इंसाफ मिले? मैं इसको जरा सा जवाब देता हूँ आपको। देखिए, हम मुतासरीन के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। हम मुतासरीन का केस लड़ेंगे, हर लेवल पे लड़ेंगे। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम मुतासरीन को और उसका मुआवजा दिलवाएंगे, उनको जगह दिलवाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और इसकी मिसाल ये है कि मुस्तफा कमाल ने रियारी एक्सप्रेसवे बनाया था, 42 हजार मुंतकलियां की थी, 42,000 मुंतकली में से एक मुजाहिरा नहीं हुआ था। हर आदमी को प्लॉट दिया गया था, घर बनाने के लिए पैसे दिए गए थे 2 लाख रुपए, और इस तरीके से मुस्तफा कमाल ने किया था। और वो सब लियारी एक्सप्रेसवे में लियारी के गरीब लोग बैठे हुए थे, उनके लिए किया था। आज आप उठा के देखें, पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वो मुस्तफा कमाल था जो बाबा पीएसपी इजहार यकजहती करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब, रहनुमा पीएसपी, और उसके साथ साथ नादिर गबूल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। नादिर गबूल साहब को इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये एक खुसूसी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मलबा है उसके हवाले से कुछ इकदाम उठाए जाएँ और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत और रियासत अपना किरदार अदा करे, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से हमें कोई मुस्बत इकदाम नजर आएंगे हुकूमत सिंध की जानिब से, और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी अवाम के हक में बेहतर फैसला करेगी, क्योंकि उन पर भी इंसाफ की जिम्मेदारी आयद होती है। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है हेडलाइन का। हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं, आप हेडलाइन मुलाहिजा फरमाइए। हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम में और गुफ्तगू करेंगे कराची में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, और हुकूमत ने अब लॉकडाउन के हवाले से भी महकमा सेहत सिंध की जानिब से ऐसी तजवीज़ सामने आई है, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। हम बात कर रहे हैं महकमा सेहत सिंध ने कराची में 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। सिंध हुकूमत वफाक से कराची आने वाली फ़्लाइट्स और ट्रेन की भी बंद करने की दरख्वास्त करेगी, जबकि जो फैसले किए गए हैं उसमें एक फ़ैसला ये भी किया गया था कि सब्ज़ी मंडी में भी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर दाखिले पर पाबंदी होगी, लेकिन ये हवा में उड़ा दिया गया है ये फैसला, और क्योंकि सब्जी मंडी में व्यापारी और ख़रीदारों ने मास्क पहनने की भी जहमत नहीं की। इस पर हम बात करें, हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है बिलखुसूस सिंध के हवाले से। सीमी जमाली साहिबा ज़ाहिर है जिना हॉस्पिटल की रूह रवां भी हैं और तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देख भी रही हैं, और कोरोना के हवाले से बहुत काम किया इन्होंने। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी, 2 हफ्ते मजीद लॉकडाउन की सिफारिश की है महकमा सेहत ने, इस हवाले से आप क्या समझ? जी एनसीओसी का इजलास जो है जुमे के दिन होगा, और हमारे सीएम साहब जो हैं इस इजलास में मौजूद होते हैं, तो उस दिन फैसला होगा कि क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त का तकाजा ये है कि क्योंकि कोविड की इतनी बड़ी पीक आई हुई है इस वक्त, हमने 3 पीक्स पहले देखी हैं और ये चौथी लहर है जो हम देख रहे हैं। इसमें इतने पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ चुके हैं कि पिछली 3 पीक्स में भी इतने पेशेंट्स नहीं आए होंगे जितने पेशेंट्स अभी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि लॉकडाउन के बारे में सोचें, और लॉकडाउन क्योंकि अमल दरामद कराना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। कहना आसान है कि जी आप SOP पर अमल दरामद करें, लेकिन कोई फॉलो करता ही नहीं है। जो हुकूमत ऑर्डर करती है उसको डिफाई कर देते हैं। इसमें जाहिर है अवाम का भी कसूर है, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो मरीज ज्यादा आ रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, या वो लोग उसमें वो भी शामिल हैं जो वैक्सीन ऑलरेडी लगवा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद मुतासिर हैं?
جی इस वक्त सारे तकरीबन वो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सिवियर मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है, और मॉडरेट टू सिवियर डिजीज उन लोगों में ज्यादा होती है जो वैक्सीनेटेड नहीं होते। हमने जो डेटा कलेक्ट किया अपने वार्ड से, उसमें हमें ये मालूमात हुई है कि लेस देन 1% पेशेंट्स हैव बीन वैक्सीनेटेड, और वो भी पार्शियल वैक्सीनेशन हुई है। एक दो जो मरीज जिनको वैक्सीन लगा भी है उनको एक ही डोज लगा था, तो एक डोज लगने के बाद इम्यूनिटी तो नहीं डेवलप हो जाती है और उसी दौरान में उनको कोविड हो गया। अच्छा, तो मेरा ख्याल में लोगों को अब जो काम करने की जरूरत है वो ये है, चाहे हुकूमत जितना मर्जी काम कर ले, अकेले हुकूमत नहीं कर सकती जब तक अवाम उनका साथ नहीं देंगे। अवाम को चाहिए कि ये शऊर अब उनके अंदर आ जाना चाहिए कि आप मास्क पहने, आप जगहों पे जमा ना हो, क्राउड कलेक्शन ना करें, आप इज्तिमात में ना जाएं, आप जलसे जुलूस ना करें इस वक्त, और कुछ दिनों तक अपने घरों में बैठें जब तक कि ये लहर जो है सबसाइड नहीं होती। और इसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार इस कोविड से बचने का है उसमें ये है कि आप वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, और शुक्र अदा करें कि आपको हमारा मुल्क जो है वो हुकूमत जो है हमारी मुफ्त में फराहम कर रही है आपको वैक्सीन, तो कोई कबाहत नहीं कि आप वैक्सीन लगाएं। और प्लीज कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं वो ना फैलाएं कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाता है या कोई और इनफर्टिलिटी हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे लोगों के पास बातें हैं, ऐसी बातें भी हो रही है। अच्छा डॉक्टर सीमी जमेली साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जिस तरीके से सूरत हाल है, हम देख रहे हैं शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है, हमारे पास कितनी वाफिर मकदार में ऑक्सीजन मौजूद है, खुदा न खास्ता अगर केसेस की शरह मजीद बढ़ती है तो हम मुकाबला कर सकते हैं? जी हमारे आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, कराची के तमाम सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर्स और एमएस मौजूद थे वहाँ पे, और चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर केयर ये मीटिंग हुई थी। उसमें ये देखा गया था कि हर हॉस्पिटल के अंदर कितनी कैपेसिटी और कितनी ज्यादा कैपेसिटी वो बढ़ा सकते हैं, और इमीडिएटली ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जहां जहां कैपेसिटी बढ़ सकती है वहां पे बेड्स की एनहांसमेंट की जाए। ऑक्सीजन सप्लाई इज बीइंग वेल टेकन केयर ऑफ, अभी तक तो शुक्र है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बड़े अस्पतालों में तो वैसे भी हॉस्पिटल्स में सप्लाई होता रहता है और पाइप ऑक्सीजन होती है, और जो जहां पर नहीं है पाइप ऑक्सीजन वहां पे सिलेंडर्स वगैरह भी आ रहे हैं और ऑक्सीजन टैंक्स जो है। तो ये इस वक्त अभी कोई बहुत एक्यूट मसला शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर साहब 30% से ज्यादा ये शरह जा चुकी है, और अगर जो लोग अभी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं अगर उनका भी एक रफ एस्टिमेट लगाए तो ये शरह 40% के लगभग जाती है। आप नहीं समझती आने वाले दिनों में अगर टेस्टिंग को हम बढ़ाते हैं तो ये शरह मजीद आगे बढ़ सकती है? खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल कंट्रोल में ना रही तो क्या हिकमत अमली होगी? फिर इस हवाले से कोई इकदाम किए गए हुकूमती सतह पर भी, आप लोग से रब्ता किया गया हो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से? हुकूमती सतह पर तो हर किस्म की चीजें हो रही हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने की बातें हो रही हैं, अभी लॉकडाउन की बात हो रही है। अभी हमें हतमी तौर पर तो नहीं पता, परसों इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा कि क्या फैसला हुकूमत लेने जा रही है। लेकिन जो हुकूमत इक़दाम करने को कहती है लोगों को, अगर वो उस पर अमल दरामद कर लें और SOPs को इस दफा फॉलो कर लें तो कोई कबाहत नहीं है, ये वेव सबसाइड हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आप हिम्मत तो करें और हुक्म तो माने ना जरा हुकूमत का। ये बहुत बड़ी वेव आई थी चाइना में, हमारे सामने हुआ है कि चाइना में ने कंट्रोल कर लिया, और उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया। उनके मुल्क में सब लोग हुकूमत की बात सुनते हैं और उनको अगर नहीं सुनते तो उनको माननी पड़ती है हर हाल में। अच्छा सीमी जमाली साहिबा, हिंदुस्तान में जिस तरह हम बात करें डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा, और फिर वहाँ जो हालात होते रहे हम देखते रहे, या हम सबने भी इसको देखा बगौर, और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता वो हालात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो ये डेल्टा वेरिएंट कितनी खतरनाक है कि वो सूरत हाल खुदा न खास्ता यहाँ पैदा हो जाए। लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है बहुत जल्दी से इन्फेक्ट कर देता है। जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे अगर किसी एक के घर में हुआ तो बहुत जल्दी से घर के दूसरे अफराद को भी फौरन से वायरस लग जाता है। और 1:4 का रेशियो, अगर पहले एक या दो आदमियों को लगता था तो अब समझे 4% ज्यादा लोगों को लग रहा है, क्योंकि एक आदमी 4 लोगों को स्प्रेड कर देता है। ये इतनी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। तो अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो शायद इन्फेक्टिविटी तो इतनी कम ना हो, लेकिन ये कि जो वायरस की जो मॉडरेट इलनेस जो है, माइनर इलनेस रहती है, मॉडरेट तक भी नहीं जाती अगर आपने वैक्सीन लगाई हो। ये बात तो, ये फर्क तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो मरीज जो इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं उनमें ज्यादातर वो मरीज हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन आधी लगाई है, एक लगाई और एक नहीं लगाई, या वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन सिरे से लगवाई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ MQM के साजिद अहमद खान भी मौजूद है। साजिद अहमद साहब रहनुमा MQM के, उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया, उन्होंने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा सा ये बता दीजिए कि ये भी देखने में आ रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग दोबारा वबा का शिकार होते चले जा रहे हैं, ये क्या सिचुएशन है?
جی بالکل، آپ کووڈ کا شکار دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں، ویکسین لگانے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ویکسین لگانے سے آپ کو کووڈ نہیں ہوگا، لیکن کووڈ کی سیویرٹی بالکل معمولی ہوتی ہے اور فلو کی طرح مائنر باڈی ایکس کی طرح سے پاس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ویکسین لگائی نہ ہو سرے سے تو پھر آپ کو ماڈریٹ ٹو سیویئر النس ہو سکتی ہے جس میں انسانوں کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اسی لیے ویکسین لگا رہے ہیں تاکہ کچھ پریونٹیو اچھا، میجرز اس ہوں. اور میں نمبر 2 یہ اویئرنیس کے حوالے سے کہ لوگ خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اگر پہلی خوراک انہوں نے ویکسین لگوائی تھی ایکسٹرازینیکا، تو اب وہ دوسری نہیں لگا سکتے، ان کو وہی لگے گی؟ جی ان کو وہی ویکسین لگنی چاہیے. عام طور پر تو یہی روٹین ہے کہ ان کو وہی ویکسین دوسری دفعہ لگے. ایسٹرازینیکا لگی ہے تو دوسری مرتبہ بھی ایسٹرازینیکا ہی لگنی چاہیے. اور اتنے ہی دن بعد لگے گی؟ اگر ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے تو 3 مہینے ہی، اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں؟ اس میں لگے گی اور اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ لیکن کہتے اگر ہیں کہ آپ لیکن اگر ڈاکٹر 3 سیمی weeks جمالی میں بھی صاحبہ لگا اگر وہ سکتے ہیں. موجود نہیں ہوتی تو اس کے متبادل کوئی لگائی جا سکتی ہے؟ لیکن جس طرح سائنو فارم ہے، ان کا طریقہ کار ویکسینز کا کچھ مختلف ہے. کچھ ڈیڈ وائرسز سے بناتا ہے، کچھ پروٹینز ہوتے ہیں ان سے بناتا ہے، کوئی mRNA کی ٹیکنیک سے بنی ہوتی ہے. مختلف ٹیکنیک سے بنی ہوئی ہوتی ہیں ویکسین. اور جیسے سائنو فارم ہے تو اگر سائنو ویک بھی لگ گئی تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آلموسٹ وہی طریقہ کار ہے اس کے لگنے کا. لیکن بہرحال اگر نہ لگنی ہو تو پھر دوسرا ڈوز کوئی اور لگ جائے، لیکن زیادہ تر تو وہی لگنا چاہیے جو پہلا ڈوز لگا ہے. اور وہ موجود ہے اس وقت ہمارے ملک میں. یہ ہمارے پاس اس وقت ایسٹرازینیکا بھی ہے، سائنو فارم بھی ہے، سائنو ویک بھی ہے اور مڈرنا بھی ہے کسی حد تک ہمارے پاس. جی بہت شکریہ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، ڈائریکٹر جے پی ایم سی ہم سے بات کر رہی تھی. انہوں نے بھی بات کی کہ جی گورنمنٹ کچھ بھی کر لے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ نے جب تک خود عمل درآمد نہیں کرنا ہے SOPs پر، گورنمنٹ کتنا عمل درآمد کرا سکتی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ چوتھی لہر بہت زیادہ خطرناک ہے، ہندوستانی ڈیلٹا ویرینٹ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ بہت جلدی لوگ اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی سماجی فاصلہ ضرور رکھیں، سماجی جو تقریبات ہیں اس میں کم سے کم شرکت کی جائے، اور اگر جاتے بھی ہیں آپ تو اس میں سماجی فاصلہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سینیٹائز استعمال کریں، ماسک ضرور پہنیں، اور اس سے لازمی نہیں ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہو متاثر نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، گو کہ وہ کم متاثر ہوں گے. MQM پاکستان کے سینئر رہنما ساجد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جی SOPs کے حوالے سے بھی. اور بالخصوص آج جو ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ MQM ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. خوش آمدید ساجد احمد صاحب. ساجد احمد صاحب کیا بات اس حوالے سے ہم کرنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ کیا کہیں گے اس پر آپ کہ سندھ حکومت نے فیصلہ ظاہر ہونے والا ہے اور اس پہ سفارش کی ہے کہ مکمل کراچی میں 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے شرح بڑھ رہی ہے 30% پر پہنچ گئی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم. اچھا دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستان کے چاروں صوبوں کو ہم دیکھیں اور اس کے بعد ان کی کووڈ کے حوالے سے ان کی پرفارمنس دیکھیں اگر آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے اقدامات جو سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں اسٹارٹ سے، اس کو بہت زیادہ سندھ گورنمنٹ نے سیریس لیا. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت اچھا اقدام سندھ گورنمنٹ کا تھا اور ہے. اچھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ اس پورا سال ہونے والا ہے تقریباً. اچھا دنیا کے اندر یہ لہر آئی اور دنیا کے بعض ممالک سے لہر ہو کر چلی بھی گئی کہ پوری کنٹری کو اوپن کر دیا گیا، کھول دیا گیا، لوگوں نے جشن منایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پاکستانی گورنمنٹ وفاقی ہو یا سندھ گورنمنٹ یا صوبوں کی پروونسز کی گورنمنٹس ہوں، کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارے شہر میں صوبے میں آفت آئے یا ملک کے اندر آفت آئے. لیکن جو دیکھنے میں سب سے زیادہ چیز آئی ہے علی بھائی وہ یہ آئی ہے کہ اس دفعہ اس پورے 1 سال کے دوران لوگوں سے زبردستی سب کچھ کروایا گیا کہ آپ SOPs کی پابندی کریں. آج تک لوگ نہیں کر رہے ہیں، آج تک لوگ نہیں کر رہے ہیں. آپ مساجد اچھا میں ساجد احمد صاحب یہاں پہ ذرا توقف کیجئے گا، ہمیں جوائن کیا ہے رانا گلزار تاج، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نے، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ بات کنٹینیو کیجئے سر اپنی. اچھا آپ دیکھیں کہ لوگ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے نا ان SOPs پر. آپ چلے جائیں مساجد میں چلے جائیں، آپ کسی پروگرام میں چلے جائیں، آپ روڈوں پہ سڑکوں پہ چلے جائیں، آپ گاڑیوں کے اندر دیکھیں، پبلک ٹرانسپورٹ جو کچھ تھوڑی بہت کراچی کے اندر ہیں اس میں صورتحال دیکھ لیں، آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے لوگ احتیاط نہیں کر رہے.
अच्छा हो ये रहा है कि जिसको हो जाता है वो भुगतता है, अब वो परेशानी का शिकार होता है, और जिसको नहीं हो रहा उसको फीलिंग ही नहीं है, वो कहता है कुछ भी कोविड नहीं है, कुछ नहीं है, बस हर शख्स अपनी अपनी राय गढ़ रहा है। अच्छा, इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, डॉक्टर्स ने, मुख्तलिफ तबकों के अफराद ने अपने वीडियो मैसेजेस के जरिए अपने तजुर्बात शेयर किए, लोगों के साथ बताया कि कितना खतरनाक है ये, कितने लॉसेस है, कितने नुकसान। फिर भी अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही साहिद अहमद साहब? जी, फिर भी अवेयर नहीं हो रहे लोग, अवेयरनेस नहीं आ रही लोगों को कितने खतरनाक है ये। अब मिसाल के तौर पर कल रात 12:30 बजे एक डेथ, एक खेमे में गया वहाँ पर मलेरी के अंदर इंडस मैदान में। अच्छा, उनको जिगर की प्रॉब्लम थी प्लस कोरोना भी उनको हो गया था। अच्छा, उनको अब जिना अस्पताल ले गए, वहाँ बिल्कुल देखभाल नहीं थी जिना हॉस्पिटल के अंदर, बिल्कुल नहीं थी। उस दाव के अंदर ले गए, दाव ने उनको चेक किया, देखा भाला और कहा कि हम इनको कोविड यूनिट में डालना है, ठीक है ना, वार्ड में डाल देंगे, लेकिन पर डे अखराजात उन्होंने बताया 1 लाख रुपए। मेरे ख्याल में अब हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि जितने भी, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक आफत है, आफत वाली पोजीशन है, आफत ज्यादा पूरा मुल्क हो चुका है, और स्पेशल सिंध के अंदर, कराची में स्पेशल बहुत ज्यादा तेजी से, तो वॉलंटरी पूरा जिंदगी इन इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इन्हीं शहरियों से कमाया है, खाया है, तो क्या आज वॉलंटरी वो अपने हाथों को खोल नहीं सकते हैं, अपनी झोलियों को? बहुत अच्छी तजवीज़ है जनाब, बहुत जबरदस्त तजवीज़ है, लेकिन जो आपने तनकीद की इस पे राना गुलजार ताज साहब से पूछ लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। राना गुलजार ताज साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में, और क्या कहेंगे साहिद अहमद साहब जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने और भी कहा है कि जी सरकारी अस्पताल जब जा रहे हैं कोरोना के मरीज तो वहाँ को टेक केयर नहीं किया जा रहा कुछ ज्यादा अच्छा। शुक्रिया सरवर भाई। देखें सरवर भाई, ये बिल्कुल साजिद भाई बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं इनकी कुछ बातों से एग्री भी करूंगा, कुछ से डिसएग्री भी करूंगा। मैं एग्री इन बातों से करूंगा, जैसे साजिद भाई ने कहा कि भाई एक वबा है और जो सूरत हाल है उसमें हम सबको मिलकर उसके साथ जो है ना मुकाबला करना चाहिए। जहाँ तक बात की सरकारी हॉस्पिटल्स की, तो मैं गुजारिश करता चलूँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में जिना हॉस्पिटल, कतर हॉस्पिटल और इंडस या जितने भी जो आपका सिविल हॉस्पिटल है, बिल्कुल सबको बेहतरीन इलाज मुआवजा दिया जा रहा है। अब क्योंकि पेशेंट की तादाद ज्यादा है और वहाँ कैपेसिटी कम है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोगों को ताउन करना चाहिए। मैं तो गुजारिश ये करता चलूं कि जैसा कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें आपस में कोई भी पार्टी हो पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें इस वक्त संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का मसला है। आप लोग ये कहते हो कि पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए, लेकिन अजाला भी तो किया जाता है ना। आप लोग फैसले कर लेते हैं, फैसले तमाम तर फैसला साजी हो जाती है, लेकिन जो शहर के रियल स्टेक होल्डर है उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, ताजिरों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सर वो एहतजाज की कॉल दिए मैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ताजिर भी ऑन बोर्ड हैं, तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। इन चीजों में सियासत नहीं करनी चाहिए और ना कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत के मामले में बड़ी संजीदा है, ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि जी पीपल्स पार्टी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। लेकिन राना साहब इस पर क्या कहेंगे? साहिद अहमद साहब ने बहुत ही एक अच्छी तजवीज़ पेश की कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने सारी, जाहिर है हम और आप यहीं रहे हैं कराची में, तो इन्होंने सारी जिंदगी कमाया है आवाम से, तो इनको कम से कम कोरोना के दौर में, जिस मुसीबत की घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम भी मुतासिर है इससे, कम से कम इसमें तो छूट देनी चाहिए पैसों के हवाले से, क्योंकि एक दिन का अगर रखने का 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है, तो जाहिर है गरीब आदमी या मतवसत तबके का आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैं गुजारिश करता चलूं, बिल्कुल ये बात आपकी बात दुरुस्त है कि जैसे सेफी हॉस्पिटल है ये 80,000 रुपए पर डे मांग रहा है, जैसा जियाउद्दीन है वो 1.5 लाख रुपए पर डे मांग रहा है, ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वो लाख रुपए पर डे मांग रहा है। सर ये ज्यादती नहीं है? आप जैसे लोग तो चले हुकूमत में कहीं ना कहीं से पैसे दे ही देंगे, बाकी आम लोगों का क्या होगा? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये काबिल मजम्मत बात है, क्योंकि इसलिए काबिल मजम्मत बात है कि जितने ये प्राइवेट लोग हैं और ये जिस तरह से जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर लायबल बनाए ना कोई, यही तो बात हो रही है। क्या कोरोना जब चला जाएगा, ये वबा खत्म हो जाएगी, आवाम लुट चुके होंगे, मर चुके होंगे, फिर आप इससे बात करेंगे? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हुकूमत सिंध को
اور وفاق کو دونوں کو مل کر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, کیونکہ اس لیے کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. کیسے کریک ڈاؤن کرنا چاہیے؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں سر؟ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ دعوے کرتی ہے صحت کے حوالے سے انقلابی اقدامات کی. آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے NICBD بنا دیا, اتنے یونٹس بنا دیے, ٹراما سینٹر بنا دیا, گورنمنٹ اسپتال بنا دیا. سر سوال تو سن لیں, سر بات تو سن لیں نا, اپنے بات کی سوال سننے کا بھی حوصلہ کر لیں. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو آپ کے بہت سارے ہسپتال چلتے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق اور میرے مطالعے کے مطابق آپ لوگ ایک گرانٹ کی صورت میں ایک بہت بڑی خطیر رقم ان تمام ہسپتالوں کو دیتے ہیں. تو اب جب مشکل وقت آیا ہے, ملک و قوم کی خدمت کا وقت آیا ہے, تو 1-1 لاکھ روپے غریب مریضوں سے لے جا رہے ہیں. سر یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کو اقدامات اٹھانے چاہیے نا, آپ تو حکومت وقت میں موجود ہیں. ایسی بات نہیں ہے جو آپ بات فرما رہے ہیں, ایسی ہرگز بات نہیں ہے. میں نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیں عوام کے ساتھ ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ یہ چیز آن ریکارڈ کلیم کر رہے ہیں, فون لائن پہ موجود ہے, آپ ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک مریض جناح ہاسپٹل جاتا ہے, وہاں پر اس کا علاج معالجے کی اس کو بہترین سہولیات فراہم نہیں کی جاتی. سر سندھ حکومت تو سب سے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے. جی ساجد احمد صاحب, ساجد بھائی جواب دے دیجئے. ساجد احمد صاحب, ساجد بھائی وزٹ کریں, ساجد بھائی وزٹ کریں جناح ہاسپٹل کا بھی. اچھا اس کا میں جواب لیتا ہوں کیونکہ پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کے بعد میں آؤں گا. بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ ساجد احمد صاحب اس پر رسپونڈ کریں, اور اکثر آپ سے بھی سوال کریں گے کیونکہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلیں چلیں انہوں نے تو اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں, لیکن سر آپ کے اوپر بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا. بڑی ضرورت حکومت سندھ میں نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے گفتگو کریں گے ناظرین پروگرام میں. یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھی کہ سندھ حکومت نے کراچی میں 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کی ہے, اس کا فیصلہ جمعے کو ہو جائے گا. ساتھ ساتھ ایک اہم خبر بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ PP 38 سیالکوٹ کا جو ضمنی الیکشن ہے اس میں اب تک کی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق احسن علی ہیں تحریک انصاف کے 35,000 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر نون لیگ کے امیدوار ہیں جنہوں نے 30,713 ووٹ حاصل کیے ہیں. 5,000 تقریباً ووٹوں کی سبقت حاصل ہے تحریک انصاف کے امیدوار کو. PP 38 سیالکوٹ جہاں آج ضمنی الیکشن ہوا اور اس کے نتائج آ رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 5,000 تقریباً ووٹوں کا فرق ہے نون لیگ اور تحریک انصاف میں. تحریک انصاف کا امیدوار آگے ہے. اور اچھا, سندھ حکومت وفاق سے کراچی آنے والی فلائٹس اور ٹرین کی بھی بند کرنے کی درخواست کرے گی, کیونکہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ یہاں کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کرنگی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, اور کیماڑی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس سے بھی کافی فرق پڑا ہوگا. اسی کیا بات ہم نے کی تھی سبزی منڈی کے حوالے سے کہ جی سبزی منڈی میں کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر داخلے پر پابندی کی بات کی گئی تھی, لیکن وہاں یہ تمام چیزیں جو نا ہوا میں اڑا دی گئی ہیں. سبزی منڈی میں بیپاری بھی اور خریداروں نے بھی ماسک پہننے کی بھی زحمت نہیں کی. تو یہ جس طرح ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب بات کر رہی تھیں کہ صرف سندھ گورنمنٹ کی ہی بات نہیں ہے, عوام کو خود بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, پاکستان بھی متاثر ہے, اور کراچی میں بہت زیادہ شرح بڑھ رہی ہے. 30% سے زیادہ شرح ہو چکی ہے اس کی کرونا کے حوالے سے, بالخصوص چوتھی لہر جب سے آئی ہے یہ بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ کی, تو اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اسلام. تو اس حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس میں سندھ حکومت کا کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. جی بالکل, اس سے قبل بریک سے پہلے میں نے سوال رکھا تھا, ہمارے ساتھ موجود تھے MKM کے رہنما ساجد احمد صاحب, جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم اور آغا رفیع اللہ تاج صاحب بھی, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رانا گلزار تاج صاحب, معاف کیجیے گا, تو وہ بھی موجود ہیں. ان سے قبل میں نے سوال رکھا تھا. جی ساجد احمد صاحب اب آپ رسپونڈ کر دیجئے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب بہت اچھا ہے, چیزیں بہتر چل رہی ہیں, جواب دے دیجئے. نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری. دیکھیں ایک چیز میں نے ایک بات کہی وہ یہ تھی کہ دیکھیں سب سے زیادہ اگر کسی نے بولڈ اسٹیپ لیے کورونا کے حوالے سے, کووڈ کے حوالے سے, تو بے شک ہمارے سے سیاسی اختلافات کتنے ہوں, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا, اور یہ بہت پازیٹیو تھا ان کے لیے نا, بہت پازیٹیو سائن تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نا.
کہ شروع سے اسٹینڈ لیا, ایکٹیویٹی کو رکھا, شور شرابہ جہاں جو جتنا ممکن اس سے کیا, ویکسینیشن سندھ میں انہوں نے اسٹارٹ کروائی پہلے میرے خیال میں مجھے اندازہ. لیکن دیکھیے ہیلتھ منسٹری ان کے پاس ہے. عذرا فضل پیچھے میری بہن ہے, ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر تھی ایک زمانے کے اندر, اچھی قابل اور عورت ہے, ان کا بہت اچھا کردار رہا ہے, لیکن ہیلتھ منسٹری ان کے پاس ہے. دیکھیے ابھی گزشتہ دنوں آپ کو اچھی طرح یاد ہے جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو پورا اسی شہر کے اندر کراچی کے اندر مانگنے والے بھی روڈوں پر تھے اور دینے والے بھی روڈوں پر تھے, یعنی کہ جن جو سودا سلف لینے والے روڈوں پر اور سودا سلف دینے والے روڈوں پر, پیسے دینے والے روڈوں پر, دینے والے روڈوں, یعنی عوام نے اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. پورے کراچی میں سب سے زیادہ کراچی میں لین دین ہوا ہے, یعنی کہ ہیلپ کی گئی, لوگوں کی مدد کی گئی, جس کے جو بس میں اس نے کیا. جب لوگ اپنی قوم کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, اس قوم کے لوگ اپنی قوم کے لیے, تو اس قوم کے ہاسپٹلس کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. میرے خیال میں حکومت کا فرض بنتا ہے, سندھ گورنمنٹ اتھارٹی ہے, آپ مطالبہ نہیں کریں گے خلاف ایکشن, بلکہ کسی سے مطالبہ آپ نہیں کریں کہ ان کے خلاف ایکشن ہو, بلکہ آپ ایکشن لیں. تو آسمان سے لوگ نہیں آئیں گے. مثال کے طور پر اگر آج پورا سندھ, کراچی, پورا پاکستان, پوری دنیا حافظ زدہ ہے, آپ دنیا میں اور کنٹریز کی ایگزامپل لے لیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں ساجد احمد صاحب, یہی بات ہم کر رہے ہیں رانا گلدار تاج صاحب سے بھی, اور وہ بھی ظاہر ہے اب اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے ہر آدمی. تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ ظاہر کرونا تو ہے ہی پورے پاکستان میں, اور اس حوالے سے جو اچھی تجویز ہے بالخصوص ساجد احمد صاحب آپ کی جانب سے آئی کہ جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان سے بات کی جائے کہ ساری عمر انہوں نے یہاں کمایا ہی ہے, اور متوسط طبقے کو کوئی ظاہر سب سے زیادہ متاثر بھی وہی ہوتا ہے, تو ان سے ریکویسٹ کی جانی چاہیے. رانا گلدار تاج صاحب بھی متفق ہے, جو کہ اچھی بات ہے, صرف متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اس سے آگے بات کا آگے قدم بڑھانا ضروری ہے. رانا صاحب جی, رانا گلدار تاج صاحب. جی دیکھیے میرا مقصد, میں نے جو ابھی بات کی ہے, میرا مقصد یہی ہے کہ جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. حکومت سندھ کو ان سے نیگوسیشن کرنی چاہیے تاکہ غریبوں کو ریلیف ملے. ہمارا مقصد یہی ہے. میں نے آپ سے گزارش یہ کی ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت ہے سنجیدگی کا, یہ وقت ہے خدمت کا, یہ وقت ہے عوام کے تحفظ کا. کیونکہ عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو اویئرنیس, میں آپ سے گزارش یہ کرتا چلوں کہ مجھے کووڈ ہوا, مجھے احساس ہوا کہ یہ کووڈ ہے کیا چیز. میرے گھر میں کووڈ ہوا, مجھے پتا چلا یہ کووڈ ہے کیا چیز. تو کووڈ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ بھی سمجھتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں جی, ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ متاثر ہوئے اس سے رانا گلدار تاج صاحب, اور ہماری تمام قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس سے محفوظ رہیں اور اس سے احتیاط کریں. اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ اپنے اپنے ورکرز کو اپنے آفیسوں کے ذریعے یہ میسج پہنچائیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ ایس او پیز پہ عمل ہو سکے. اور حکومت سندھ کو بھی کہیں زیادہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے. جو اقدام کیے ہیں وہ ناکافی ہیں, اس سے زیادہ سر اس طرح ہی دیکھیے, جس طرح رانا گلدار صاحب آپ کی گورنمنٹ نے کشمیر الیکشن میں جس طرح حصہ لیا, جس طرح تنگ و دہی سے آپ کے وہاں لیڈران سب پہنچے, سب نے وہاں بات کی, وہاں محنت کی, اسی طرح کرونا کے حوالے سے بھی سیریس ہونا پڑے گا, باہر نکلنا پڑے گا, باتیں آپ کو کرنی پڑیں گی, لوگوں کا اویئرنیس کے حوالے سے بھی میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن جس طرح ڈاکٹر سیمی جمالی نے کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم شکر گزار ہیں, میڈیا کے ہم شکر گزار ہیں کہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن میں نے گزارش یہ کی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کنجوسی کر رہے ہیں کردار ادا کرنے میں. میں تمام باتیں سب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے بات کر رہی ہیں, ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ وہاں پریکٹیکل خدمت کر رہی ہیں, اور اس میں کرونا کی وبا میں سینکڑوں ڈاکٹر اپنی جان دے بیٹھے ہیں عوام کی خدمت کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام جو ہے نا یہ چیز اویئرنیس پیدا نہیں ہو پا رہی. اچھا, اس میں ناصر حسین شاہ صاحب کا بھی رانا صاحب ایک بیان سامنے آیا, سید ناصر حسین شاہ وزیر اطلاع سندھ ہے, اور ساجد احمد صاحب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے, لیکن پی ٹی آئی کو یا ایم کیو ایم پاکستان کو, جماعت اسلامی کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ اس پر نہ کریں, بلکہ یہ وقت جو ہے نا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے, مل بیٹھ کر یہ ساتھ رہ کر کام کرنے کا ہے. کیا کہیں گے ساجد احمد صاحب؟ دیکھیں جی, اس پر تو وہ کہیں گے
وہ بہتر سمجھتے ہیں، مگر میں اپنی ذاتی رائے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو ملنا چاہیے، اس میں خالی جماعت اسلامی یا NQM نہیں ہے، ہم سب ایک قوم ہونا ہوگا، ہمیں کسی بھی قسم کی ایسی گفتگو سے اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے سعید احمد جس سے صاحب عوام کی دلداری ہو۔ بالکل رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. سعید احمد صاحب یہی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ جہاں وزیر اطلاع سندھ سید ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کم از کم اس ٹاپک پر اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے، عالمی وبا ہے یہ جس سے پورا پاکستان متاثر ہوا ہے. نو ڈاؤٹ اس پہ پوائنٹ سکورنگ، لیکن دیکھیں میں نے پازیٹیو اقدامات گنوائے ہیں نا پیپلز پارٹی کے جو اس نے کووڈ کے حوالے سے کیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا. ویکسینیشن انہوں نے شروع کی، وفاق کے اقدامات پر بھی انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا، میرے خیال میں وہ صحیح تھے. اور ان کا اس وقت ضرورت ہے لاک ڈاؤن کی، اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو احتیاط کرنے. میں ایک شادی میں بھی آیا ہوں، میں یہاں تقریباً 2% لوگوں کے ماسک دیکھ رہا ہوں اور 98% وداؤٹ ماسک یہاں بیٹھے ہیں شہر کے اندر. تو یہ اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ سمجھنے کو تیار کیوں نہیں ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو وزیر ہیلتھ ہیں اپنا پنجاب کی، وہ گڑ گڑا رہی تھی، یاسمین کہ وہ گڑ گڑا رہی تھی کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہماری بات کو، ہم تھک گئے ہیں. وہ اس لیے کہ جو حکومتی ادارے اراکین ہیں، جو ہیلتھ منسٹری کے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو پھر تو صحیح کہہ رہے ہیں سعید احمد صاحب، پھر تو بڑا یہ لاک ڈاؤن جو ہے مجبوری ہے، لوگ نہیں سمجھنا چاہ رہے. بار بار اویئرنیس کے حوالے سے ٹیلی ویژن پروگرامز ہو رہے ہیں، اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں، لوگ بار بار بات کر رہے ہیں اور سارے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، کسی کو یقین نہیں آتا جا کے دیکھ سکتا ہے. اس میں دیکھیں ایک چیز بہت ضروری ہے، عقل مند حکومتیں، عقل مند لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بارش سے پہلے چھتری کا انتظام کر لیں. ٹھیک ہے نا. آج 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر چلیں، یہ تو کووڈ ہے، 1-1.5 سال سے پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے، لیکن اگر آپ شہری گورنمنٹ کی صورتحال کو دیکھ لیں، اگر فار ایگزامپل کراچی میں زلزلہ آتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا، لیکن اگر کبھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اکوپمنٹ شہری گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہے نہیں کہ وہ اکوپمنٹس لے کے جائیں. اور لوگ مثال کے طور پر گلستان جوہر کا پورا فلیٹوں کا جنگل ایک بنا ہوا ہے، اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وقت سے پہلے تیاری ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے آپ کی. دیکھیں آج میں پڑھ رہا تھا، بالکل صحیح ہے، آج فیصلہ سامنے آیا کہ کراچی میں سرکاری ہاسپٹلز میں کتنے گیس سلنڈرز موجود ہیں، تو کہا گیا 398. دیکھیں آپ، اور مریضوں کی تعداد ہزاروں میں. یہاں ہوتا ہی چلا آ رہا ہے شروع سے آج تک کہ جب کوئی حادثہ سامنے ہوتا ہے نا تو شور اٹھتا ہے، ایک دم شور اٹھتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ شور بیٹھ جاتا ہے. جیسے وہ حادثے سامنے 2 سے 4 دن 5 دن ہوتے ہیں تو شور بیٹھ جاتا ہے اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا کہ آج یہ حادثہ ہوا، کل ذہن لڑائیں، کل کچھ اور ہو سکتا ہے. کل آج ہیلتھ کے سیکٹر پہ یہ آفت آئی، کل کو ٹرانسپورٹ پر یہ آفت آئے گی. ٹرانسپورٹ کے شعبے کو بہت زیادہ سیف سیکیور ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر دوسرا جب بھی ٹرین حادثہ ہوتا ہے تو پورا ایک لسٹ گنوائی جاتی ہے مختلف اداروں کی جانب سے، اور سیاسی جماعتوں کا رقم بھی گنواتے ہیں کہ اس وقت یہ حادثہ ہوا. عمران خان نے کہا تھا کہ اگر جب وہ اپوزیشن میں تھے، عمران خان انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری گورنمنٹ نہیں ہوتا تو میں استعفیٰ دے دیتا، میرا وزیر استعفیٰ دے دیتا. لیکن دیکھیے حادثہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، جانے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے روٹین چینج ہوتی ہے سب کی. 1 to all سب کی ہم دیکھتے بارے وفاق ہو یا پروونسز ہو، سب کی ایک ہی پریکٹس ہے. آج تک ہونا ہی چاہیے تھا کہ سندھ گورنمنٹ کی 13 سال حکومت ہو گئی ان کی، ماس ٹارگیٹ ان کو یہاں اسٹارٹ کرنا دیتا. سرکولر ریلوے کراچی میں اسٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی. کراچی میں ہیلتھ کے سیکٹر پہ بہت بڑے کام ہو سکتے تھے جو کہ میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ نہیں کیے. اچھا اس میں صحیح کہہ رہے ہیں سعید صاحب، بالکل دیکھیں یہ تو پوائنٹ سکورنگ کے زمرے میں آ جائے گا جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر کہا گیا سندھ حکومت نے SOPs پہ عمل درآمد جہاں گورنمنٹ ہی کرا سکتی تھی. جیسے میں نے مثال دی کہ سبزی منڈی کے حوالے سے کہ وہاں کہا گیا تھا کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر داخلے پہ پابندی ہوگی، لیکن وہاں نہیں ہو رہا ایسا اور وہاں چیکنگ ہی نہیں ہو رہی. اس طرح مارکیٹس ہیں، تاجر برادری کے اپنے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو رانا گلزار صاحب، سعید احمد صاحب باتیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں عمل درآمد گورنمنٹ کو کرانا چاہیے وہاں ہونا چاہیے. آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ وہاں نظر نہیں آتی ہمیں. دیکھیے سرور بھائی، بات یہ ہے کہ عوام کو بھی جو چاہیے کہ وہ حکومت سے تعاون کرے، لیکن بدقسمتی ہے کہ عوام جو ہے سننے کو تیار نہیں. اور گورنمنٹ جو اپنے طریقے سے جو بھی کہا جا رہا ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے
کہ ہم لوگ گورنمنٹ تو باتیں ہم نے تو یہ اچھی دیکھا کرتے رانا ہیں۔ صاحب، گورنمنٹ تو ہم نے یہ دیکھا تعاون کیا کر رہی ہے. میں مثال دوں گا، آپ کے انڈر میں شعبہ آتا ہے پولیس کا، میں کاؤنٹر ایک کھلوانے اضافہ کے دینا لیے چاہوں گا، 2-4 ہزار علی روپے بھائی کرتے ہیں اور صاحب 6 ایک بجے اضافہ کے 8 دینا بجے چاہوں تک گا۔ کھولنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ کون سا تعاون کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی کیا فرمایا آپ نے؟ سوری میں نے کہا یہ تعاون ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعاون اس قسم کا ہو رہا ہے کہ 6 بجے اگر ریسٹورنٹ بند کرنے کی بات کی گئی ہے تو 9 بجے تک کھولنے کے وہاں 2-3 ہزار روپے وہ دے دیتے ہیں پولیس والوں کو اور وہ آرام سے کھلا رہتا ہے ہوٹل. یہ تعاون کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بالکل غلط ہے. اگر ایسا ہو رہا کیونکہ ہے آپ ہی تو گورنمنٹ، ان ضمنی پولیس سوال بھی والوں سن کے لیں، خلاف بھی کارروائی ضمنی سوال ہونی بھی سن لیں، چاہیے. ضمنی سوال بھی جو سن لیں. ایسا کر رہے ہیں ضمنی سوال یہ ان کے ہے کہ خلاف بھی آپ کے کارروائی جتنے ہونی ڈی سیز چاہیے. ہیں، جتنے ڈی سی ہیں آپ کے، وہ رات میں نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے کتنے ہوٹلز کھلے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، ان کو جرمانے بھی کسی حد تک کرتے ہیں، مکمکا بھی ہوتا ہوگا. یہ دن میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ جب مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، سرکاری ان کے پاس ریٹ لسٹ نہیں ہوتی، اس وقت تو یہ کہیں نظر نہیں آتے. یہ اب کمائی کا انہوں نے ذریعہ اس کووڈ کو بھی بنا لیا. یہ کتنا افسوسناک بات ہے سر، یہ تو بہت زیادہ. نہیں کووڈ کے ذریعے کمائی کا ذریعہ بنانا یہ غلط عمل ہے اور یہ قابل مذمت ہے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک بات عوام علی کی صاحب میں خدمت بتاؤں کے گا. معاملے میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط ہے. اگر کوئی افسر ایسا کر رہا ہے تو بالکل اس افسر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس افسر کو فوری طور پہ اس کے عہدے سے ہٹانا چاہیے. یہ سندھ بالکل گورنمنٹ کے اس میں علم میں کوئی نہیں ہے ایسی اس کا بات مطلب ہے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. سر میں نے کہا نا کہ میل تو پتہ نہیں. میں تو 15 دن سے تو گھر میں بند ہوں تو لیکن میں تو اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا علی صاحب بھائی چاہیے. ایک منٹ یہ دے دیجیے قابل گا. صحیح، مذمت چلیں ٹھیک بات ہے، ہے. آپ نے تسلیم تو کیا اگر ہو رہا ہے تو جی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف آپ کی ظاہر حکومت سندھ میں 14 سال سے کاروائیاں ہونی چاہیے، کم از کم عام دنوں میں بھی ان کو باہر آنا چاہیے. اور یہ ہم بات کریں سعید احمد صاحب، یہ کچھ ظاہر ہے بات تو بھی صحیح کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہے. ایک بات کہوں گا، میں ایک بات علی بھائی کہوں گا. تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو، آپ کی گفتگو میں ایک چیز شامل تھی، یہ ایڈ تھی کہ پبلک نہیں سن رہی، پبلک سن نہیں رہی، اور یہ حقیقت ہے کہ پبلک نہیں سن رہی. اچھا اس کا بھی میں سمجھا جو تھوڑا انسان اگر غور و فکر کرے، ارد گرد کے ممالک کو دیکھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر لیڈروں کے، اگر پولیٹیکل پارٹی کے کردار بہت اسٹرانگ ہو نا، مثال کے طور پر ترکی کے صدر نے کہا کہ لوگ باہر آ جائیں روڈوں پر، تو ترکی کی پوری قوم اپنی اداروں کے خلاف روڈ پر باہر آ گئی تھی، غلط اداروں کے خلاف آ گئی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کردار بڑا اسٹرانگ ہے طیب اردگان کا، ان کی گورنمنٹ کا، کہ لوگ ان کے لیے باہر آ گئے. تو دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جھوٹ سمجھ رہے ہیں نا. اب ایک لیڈر ٹیچر ہوتا ہے، اب لیڈر کی بات لوگ سنتے ہیں، جب لیڈر ریکویسٹ کر کے تھک جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایرر ضرور ہے. اچھا سعید احمد صاحب فرمائیے گا کہ آپ لوگ ظاہری بات ہے وفاق میں اتحادی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اہم اتحادی ہیں، اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. وہ لاک ڈاؤن کے جو ہے مطلب حق میں نہیں ہے اور سندھ حکومت ظاہر لاک ڈاؤن چاہتی ہے تاکہ وبا کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول پایا جا سکے. آپ لوگوں کی کیا تجویز ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے اس حوالے سے؟ دیکھیں ان کا جو وفاق نے ایک نقطہ پیش کیا تھا کہ کچھ عرصہ جب اسٹارٹ میں جیسی کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا پورے پاکستان میں، دنیا سے شفٹ یہاں سوئچ ہوا تھا پاکستان کے اندر، تو اسٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ تقریباً کراچی روڈوں پر لینے والے اور پورے پاکستان کی یہ پوزیشن تھی نا. اچھا اس کووڈ نے پورے دنیا کا نقشہ چینج کر دیا. یہ کووڈ بےروزگاری لے کے آیا ہے، بالکل معاشی طور پر بہت سارے چیلنجز، معاشی طور پر ملکوں کو گریجویٹ اس نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. جو اسٹرانگ ممالک تھے وہ بھی نیچے آ گئے ہیں، امپلائمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے، بہت سارے سیکٹرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. اچھا وفاق کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کر دیں گے تو ہمارا معاشی طور پر پاکستان کی صورتحال سب کے سامنے، ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ان کی ایک رائے یہ تھی، ان کے حوالے سے ان کی رائے وہ بھی صحیح ہے. اچھا سندھ گورنمنٹ کی رائے یہ تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے. اچھا لاک ڈاؤن بھی ان کی رائے بھی صحیح بہتر یہ تھی کہ سندھ میں کیسز زیادہ ہیں، لیکن دیکھنے میں سندھ کے اندر یہ آتا ہے کہ کراچی میں سخت لاک ڈاؤن اور انٹیریئر میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کراچی میں پیسے لے کر کھلی چھوٹ ڈٹ کے پیسے لے رہے ہیں، ورنہ بند کرو پیسے نہیں لے رہے، اور انٹیریئر کے اندر سب کچھ کھلا ہوا ہے.
بالکل رانا گلزار صاحب نے بھی یہ کہا کہ بالکل اس حوالے سے کارروائی ہونا چاہیے اور بلا تفریق اور بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اب آپ لوگوں کی رائے ایگزیکٹلی کیا ہے؟ بالکل کون کرے گا؟ حکومت وقت کا یہ کام ہے۔ جی اس میں اضافہ کروں گا ساجد احمد صاحب کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ سندھ کے دیگر اضلاع میں ایسا نہیں ہے جو کہ کراچی میں ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہاں تعداد بھی کم ہے، کراچی میں 30% شرح پہنچ گئی ہے، اندرون سندھ میں ایسا نہیں ہے، وہاں تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کراچی بڑا شہر ہے، 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے یہاں کی، یہاں پر زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ کسی کراچی کے آپ رورل ایریاز میں چلے ہیں، کراچی کے اندر رورل بھی ہیں نا ایریاز ہیں، روڈ شو میں چلے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو، کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں۔ ارے تو پھر پوائنٹ اسکورنگ ہوگی سر، یہ تو پھر پوائنٹ اسکورنگ والی بات ہے کہ ان علاقوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جہاں اردو بولنے والے، تو پھر بات وہ کریں گے آپ؟ نہیں میں حقائق بتا رہا ہوں جو ہے وہ بہرحال، لیکن پھر بھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، لوگ احتیاط کریں، احتیاط ہی واحد ذریعہ ہے اپنی جان بچانے کا، ورنہ جو لوگ سروائیو اس وقت کر رہے ہیں، جو اس پوزیشن سے گزر رہے ہیں، جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، آپ یقین کریں ان کی اگر کوئی مثال کے طور پر سول میں، عباسی میں اگر کوئی یونٹ بنا ہے، جناح کے اندر کوئی یونٹ بنا ہے، تو یونٹ اتنا بڑا تو نہیں کہ 3 کروڑ کی آبادی وہاں سوئچ ہو جائے۔ 3 کروڑ میں سے اگر مثال کے طور پر 1 لاکھ افراد اگر متاثر ہو گئے تو سمجھے لوگ روڈوں پہ پڑے ہوں گے۔ اچھا سر، بس آخری، کیونکہ آخری منٹ رہ گیا، معذرت میں آپ کو معذرت چاہوں گا، بیچ میں روک رہا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن آخری منٹ رہ گیا، صرف اتنا بتا دیجیے گا کہ ایم کیو ایم کی کیا تجویز ہوگی اس حوالے سے؟ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے مکمل یا نہیں؟ موجودہ جو کراچی کی صورتحال ہے نا، لاک ڈاؤن بالکل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ احتیاط ہی کر رہے ہیں اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے تھوڑے بہت اقدامات کرنے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے اور کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں جو فیصلے اور جو تجویز سامنے آ رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں، آپ حق میں ہیں؟ وہ اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ پورے سندھ کو اوپر سے دیکھ رہی ہے نا، ایسے ان کے سامنے سندھ پورا سامنے، اس کی ہر ضلع کی، ہر ڈسٹرکٹ کی، ہر یو سی کی ان کی رپورٹ ان کے سامنے ہے، ہیلتھ کے لوگ ان کے سامنے۔ سب اتنا بتا رہی ہے کہ آپ حق میں ہیں، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت بالکل درست کر رہی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن 8 دن کا کیا جائے، کوئی میرے خیال میں کوئی مذاق نہیں، لوگوں کی جان بچے گی، ورنہ اگر یہ پھیل گیا تو لوگ روڈوں پہ پڑے ہوں گے، روڈوں پہ پڑے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، رہنما ایم کیو ایم، سینئر رہنما، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلی طور پر آپ نے ہم سے گفتگو کی اور آپ نے بالکل یقینی طور پر سندھ حکومت کے اقدامات کو بھی سراہا، لیکن وہیں ایک نشاندہی بھی کی کہ ہسپتالوں میں اس طریقے سے علاج معالجے کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، اور انہوں نے ایک اہم نقطہ جو ہے اس کو اجاگر کیا کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی جانب سے جس طریقے سے منہ مانگی فیسیں لی جا رہی ہیں، فیسیں بڑھا دی گئی ہیں، ایک دن رکھنے کا کووڈ مریض کو 80,000 یا 1 لاکھ روپے طلب کیا جاتا ہے، جو کہ متوسط طبقہ ظاہر ادا نہیں کر سکتا۔ کم از کم یہ عالمی وبا ہے جسے پورا پاکستان متاثر ہے، کم از کم اس وبا میں اتنی چھوٹ دینی چاہیے کہ لوگوں کا فری علاج کریں، کیونکہ ظاہر ہے یہیں سے آپ کما رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں سے آپ سارے سال ہی کما رہے ہوتے ہیں، بلکہ عام الفاظ میں ادا کروں تو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی ڈاکٹر کی کوئی ڈگری کے مطابق تو فیس نہیں ہوتی، اس کی مرضی ہے 5,000 فیس چارج کرے یا 2,000 فیس چارج کرے۔ تو یہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے قومی یکجہتی کا ثبوت ڈاکٹر حضرات کو بھی دینا چاہیے، جو کہ دے بھی رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سے پوری فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلز میں خاص طور ان کے مالکان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور نہ تو متوسط بلکہ اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ جو ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، کسی حد تک کچھ عرصے تک وہ کر سکے گا۔ بہرحال اس حوالے سے جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے اور آکسیجن کے انتظامات مکمل کرنے چاہیے، اور اگر بالخصوص لاک ڈاؤن کی طرف اگر جایا جائے تو ہماری بھی یہی تجویز ہے، جس طریقے سے شرح بڑھ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت والی صورتحال یہاں بھی پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی عوام کو چاہیے خدا نخواستہ کہ مکمل ایس او پیز پر عمل درآمد کریں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اور خدا کے واسطے ویکسینیشن ضرور کرائیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے ارسلان نعیم اور علی سرور کو دیجیے اجازت، مولا نگہبان۔